خدا اے خدا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام اور اساتین علم و فضل اور بھی بہت ہی ہمارے تمام کے تمام حضرات اور سننے والی مائیں بہنیں بیٹیاں، بڑی رات ہے، شب برات ہے، اور آج کی رات کے بہت سارے نام ہیں۔ عربی گرامر میں ایک قاعدہ ہے، کثرت الاسامی تدل علی عظمت المسمی۔ جب نام زیادہ ہوتے ہیں تو جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ تو آج کی جو رات ہے اس کا ایک نام ہے لیلہ مبارکہ، یعنی برکت والی رات، بولو سبحان اللہ۔ دوسرا نام ہے لیلۃ الرحمہ، یعنی رحمت والی رات۔ تیسرا نام ہے لیلۃ المغفرہ، یعنی مغفرت والی رات۔ اور چوتھا نام ہے لیلۃ الرضوان، اللہ کو راضی کرنے والی رات۔ اور پانچواں نام ہے لیلۃ السخ، یعنی یہ فیصلے والی رات ہے۔ آج رات فیصلہ ہونے والا ہے میرے پیارو، دعا کرے کہ اللہ ہم سب کے حق میں اچھا فیصلہ فرمائے۔ ابھی مغرب بعد یہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ جب رات آئی نا، سننا برابر، یہ رات آئی، اس کے بعد ہم بات شروع کریں گے۔ یہ رات جب آئی اور ہمارے آقا بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تھے، آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ اس کے بعد جب یہ 15ویں شعبان یعنی شب برات، بولو شب برات، اس کا نام شب برات یعنی معافی والی رات ہے۔ یہ جب رات آئی تو ہماری ماں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ محترمہ، ہماری ماں حضرت عائشہ نے بہت عجیب بات فرمائی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آج کی رات جو ہے اس میں فیصلہ ہوگا، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ پورے سال کون جیے گا کون مرے گا، معلوم نہیں۔ آج رات مردوں میں بھی ہمارا نام آ جائے اور ہو سکتا ہے کہ زندوں میں بھی ہمارا نام رہے۔ دعا کرے کہ اگر زندوں میں نام ہے اللہ جلائے تو بھی ایمان کے ساتھ، اور موت بھی آئے تو ایمان کے ساتھ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج کی رات میں فیصلہ ہوگا کہ کون یہ سال میں جیے گا کون مرے گا۔ اچھا یہ بھی فیصلہ ہوگا یہ پورا آنے والے سال میں غریب کون رہے گا امیر کون رہے گا، یہ بھی آج رات کو فیصلہ ہوگا۔ کون عزت والا ہوگا کون ذلیل ہوگا، یہ بھی فیصلہ ہوگا۔ کون بیمار رہے گا کون تندرست رہے گا، یہ بھی فیصلہ رہے گا۔ کون ایمان والا ہوگا کون بغیر ایمان والا ہوگا۔ اور پھر حضرت عائشہ نے رو کر کہا میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ بھی فیصلہ ہوگا کس کو موت کے وقت کلمہ ملے گا اور کون بغیر کلمے کے دنیا سے جائے گا۔ تو آج کی رات فیصلے والی رات ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، اللہ نے فرمایا جو ایک تفسیر کے مطابق اِنَّا انزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ رات ایک تفسیر کے مطابق شب برات، اللہ فرماتے بڑی برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے والی رات ہے۔ بندوں کو ہاتھ پھیلانا ہے، اللہ اپنی رحمت پھیلائے گا، ویسی رات ہے۔ لیکن اللہ فرماتے فیہا یفرق، آج رات فیصلہ کیا جائے گا۔ تو سب پہلے تو آمین کہو کہ اللہ ہمارے ایمان کا فیصلہ فرماوے۔ آمین بولتے جاؤ، اللہ ہماری تندرستی کا فیصلہ فرماوے، اللہ ہمیں محتاج نہ بنانے کا فیصلہ فرماوے، اور اللہ ہماری لمبی عمر عافیت کے ساتھ عطا فرماوے، اور اللہ ہمارے
کلمے والی موت نصیب فرماوے۔ چلو یہاں شب برات میں بہت لمبے زمانے کے بعد ایسا میڈل آف صورت میں آیا ہوں، ورنہ اور یہ مجھے یہاں تک لانے والے ہمارے بلڈنگ میں رہتے حاجی علی بھائی، وہ یہاں، ورنہ میں نے کالول والے کو تاریخ دے چکا تھا اور ان سے ساری باتیں ہو گئی تھی، کیونکہ بروڈا، ہالول، کالول، احمد آباد، ممبئی، اسی طرف میں بڑی رات میں گھماتا رہتا ہوں، لیکن جب ان کی طرف سے درخواست آئی تو میں یہاں پر آیا ہوں۔ اب میں آ تو گیا ہوں تو آپ سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ یعنی ہاں بولو نا، سنیں گے نا انشاءاللہ؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ رات میں اللہ کو راضی کرے، تو چلو اللہ کا ذکر کریں گے؟ کون کون میرے ساتھ میں تیار ہے؟ ایسا ایک ہاتھ اٹھا، ہو گیا؟ دونوں ہاتھ اٹھاؤ نا، ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں؟ سب اللہ کا ذکر کریں گے نا انشاءاللہ؟ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ ہم جتنے بیٹھے، ہم میں سب سے ہوشیار کون؟ ہاں، رائٹ لیفٹ، کون ہوشیار؟ ہم میں سب سے زیادہ؟ ہاں، ہم نے کسی کو دیکھا کہ بھائی بہت بڑا بلڈر ہے، بہت بڑا کروڑ پتی ہے، یا کوئی بہت اچھا بولتا ہے، ہم نے سمجھا وہ ہوشیار ہے۔ نہ میرے پیارو، ڈائریکٹ اللہ کو پوچھو، اے اللہ تو بتا کہ تیرے بندوں اور تیری بندیوں میں سب سے روشن دماغ، سب سے اچھا دماغ اور سب سے اچھا ہوشیار کون؟ اللہ نے چوتھے پارے میں فرمایا، میرا وہ بندہ اور میری وہ بندی جو اللہ اللہ کرتے رہے، اس سے بڑھ کر کوئی روشن دماغ والا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو گے، اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب سے بڑا عقل والا، سب سے بڑا روشن دماغ، اللہ فرماتے جو مجھے یاد کرے۔ کون کون تیار ہے اللہ کا ذکر کرنے؟ ہاتھ اوپر کرے جو اللہ کو یاد کرے۔ اللہ فرماتے قیاما، کھڑے کھڑے بھی مجھے یاد کر لے، وقعودا، بیٹھے بیٹھے بھی مجھے یاد کر لے، وعلی جنوبہم، اللہ فرماتے لیٹے لیٹے بھی مجھے یاد کر لے۔ تو میرے پیارے، سب اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ؟ میری زبان پر ہوگا اللہ، بولو آپ سب کی زبان پر بھی ہوگا؟ تیار ہو ذکر کرنے کے لیے؟ تیار ہے سب لوگ؟ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ذکر کریں، بولو اس سے پہلے کہ ہم ذکر کریں، ہم ایک بات پوچھیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ ساتھ میں بولو، ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جائیے تاکہ یہ پیاری رات میں اللہ کی تعریف ہم کریں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ساتھ میں بولے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، بولو میرا امتی زمین پر، آواز نہیں آ رہی، میرا امتی زمین پر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ یہ اللہ کا ذکر کرنے کا پہلا فائدہ، آسمان کے سب فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا نا فرشتے کتنے ہیں؟ بھئی فرشتے کتنے؟ نہیں معلوم؟ میرے کو بھی نہیں معلوم، کیونکہ اللہ نے فرمایا اتنے فرشتے کہ میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ جب اللہ نے نہیں بتایا تو ہم کو کہاں سے معلوم ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میں نے کسی کو نہیں بتایا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے کسی کو نہیں بتایا فرشتے کتنے، لیکن میرے سارے بھائیوں اور میری مائیں بہنیں بیٹیوں ساتھ میں کہو، ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، آسمان کے تمام فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، بولو سبحان اللہ۔ یہ پہلا فائدہ، بولو کون سا فائدہ ہوا؟ پہلا فائدہ۔ آگے چلے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا امتی زمین پر، آواز نہیں آ رہی، میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا۔ ہمارے نبی فرماتے میرا امتی تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، اللہ اللہ کرتا جائے گا۔ اللہ ہمارے سروں سے لے کر پاؤں تک اللہ اپنی رحمت نچھاور کرتا جائے گا۔
تو آج کی رات تو ویسے بھی رحمت والی رات ہے، اور اللہ کی رحمت آئے گی تو نور علی نور، ایک نور کے ساتھ دوسرا نور مل جائے گا. تو سب کریں گے نا، ذکر کریں گے. پھر پیار سے بولو، سب ذکر کریں گے نا انشاءاللہ. تیسرا فائدہ بھی سن لو. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. بولو ساتھ میں بولو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جا. ہمارے نبی فرماتے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، اللہ تیرے دل میں وہ چین اور سکون عطا کرے گا جو دنیا کے کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا. کتنے فائدے ہو گئے؟ 3. فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، بولو انشاءاللہ. نمبر 2، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی رحمت رحمت. نمبر 3، ہمارے دل میں چین اور سکون. اب آخری فائدہ، بہت پیارا فائدہ، آپ ترجمہ سنتے جانا، سبحان اللہ بولتے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي اذکرکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، سبحان اللہ بولنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے میرے بندے میری بندیوں، آج زمین پر میرا نام لے لو، میں آسمانوں پر تمہارا نام لیتا رہوں گا. آج کتنا اچھا ہے، کشمیری مسجد کے پاس ہم سب بیٹھے ہیں، ہم سب کا نام اللہ آسمان پر لے گا. اس سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی؟ ہم کو اگر پتا چلے کہ ہمارا نام اس نے لیا، یا کسی نے میری تعریف کی، یا موبائل میں میرے بارے میں کسی نے کچھ کہا، ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ کہنے والا مخلوق، ہم بھی مخلوق. لیکن ذکر میں وہ فائدہ ہے کہ ہم اللہ اللہ کرتے، اللہ آسمانوں پر ہمارا نام لیتا. سنتے جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو زمین پر میرا نام لے گا، میں آسمانوں پر بولو تمہارا نام لوں گا. اللہ فرماتے فرش پر تو میرا نام لے گا، میں عرش پر تمہارا نام لوں گا. اللہ فرماتے انسانوں جناتوں کے بیچ میں میرا نام لے گا. اللہ فرماتے میں فرشتوں کے بیچ میں تمہارا نام لوں گا. اللہ فرماتے گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے گا، میں معصوموں کے بیچ میں تمہارا نام لوں گا. سب سبحان اللہ کہنا. اللہ فرماتے میرا بندہ تو میرا نام لے گا. بولو لیں گے انشاءاللہ. بولو اللہ، بولو اللہ، بولو اللہ. ہم لیں گے، اللہ کا نام لیں گے. لیکن اللہ فرماتے میرا بندہ تو میرا نام لیتا لیتا نام لیتا لیتا نام لیتا لیتا تھک جائے گا. اللہ فرماتے میں تیرا نام لیتا ہوا نہیں تھکوں گا. تو تیرا یاد کرنا ٹیمپروری ہوگا، میرا یاد کرنا پرماننٹ ہوگا. میرے پیارو، تو سب کریں گے، ذکر کریں گے انشاءاللہ. آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، بولو کریں گے، ذکر کریں گے انشاءاللہ. سب کریں گے، لیکن ذکر ابھی نہیں کراؤں گا، پہلے توا گرم ہو جائے، اس کے بعد کریں گے. بولو کریں گے نا انشاءاللہ. کہ یہاں تو آ کے میں دیکھ کے پہلے گھبرایا، اتنے سارے بچے. میرے کو تو ایک بات یاد آ گئی، سناؤ آپ کو؟ نہیں ناراض تو نہیں نا آپ لوگ؟ کتنی دیر میرے کو بولنا ہے؟ یہ 10:30 تو ہو گئے. کتنا بولنا ہے؟ ہاں کون بولا 1 بجے تک؟ یہ علی بھائی جو ہے نا میری بلڈنگ میں رہتے ہیں. آج میری سب سے بڑی ملاقات ان کے ساتھ ہوئی ہے. ایک انگلینڈ میں ملاقات ہوئی، ابھی انڈیا میں ملاقات ہوئی، اور دونوں وقت علی بھائی نے میرے کو کہا قاری صاحب کب میرے گھر کھانے آؤ گے؟ اس کے بعد کوئی جواب سوال کچھ بھی نہیں باقی رہا. لیکن علی بھائی سننے جیسی بات ہے، کیونکہ یہاں میں آیا نا، یہاں آیا اور اتنے سارے بچوں کو دیکھا، میرے کو باقاعدہ اسٹیج پہ بٹھانا پڑا. دیکھو ابھی بھی ایک بات کر رہا ہے. سلام باپو کہاں گیا؟ بھائی تیرے کو ذمہ داری دی ہے، میرے کو دیکھتا رہے گا تو میں بھی بچہ ہوں. نہیں، بچہ کو دیکھ کے میرے کو ہوا. وہ 3 دوست ملے. کتنے دوست؟ ساتھ میں بولو کتنے دوست؟ 3 دوست ملے، اور تینوں کی شادی وادی ہو گئی، شادی وادی ہو گئی. اور ابھی تازہ شادی ہوئی، جیسے اس کی بھی ہوئی، ابھی تازہ شادی ہوئی تھی. تو 3 دوست ملے تو آپس میں بات کرنے لگے کہ دیکھو میں ادھر جاؤں گا اور دوسرا کدھر جائے گا، تیسرا کدھر جائے گا. کہا ابھی 1.5-2 سال کے بعد ہماری ملاقات ہوگی. بہت گلے لگ کے تینوں کے تینوں روئے. اس کے بعد 1.5-2 سال کے بعد پھر تینوں کی ملاقات ہوئی. تو بولے ارے کیسا اپنی میرج لائف، شادی کی زندگی کیسی؟ تو ایک نے کہا ارے میری بیوی پریگننٹ ہوئی، اور میں نے میری بیوی کو ایک کتاب دیا جس کتاب کا نام تھا ایک پھول. بولو ایک پھول. بولے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میری بیوی پڑھتی گئی، میرے یہاں جو لڑکی پیدا ہوئی صحیح میں وہ پھول سے کم نہیں ہے. تو جو کتاب میں نے دی تھی میری بیوی کو پریگننسی کے ٹائم پہ، ایک پھول، تو جو لڑکی ہوئی وہ بھی پھول جیسی ہوئی. تو دوسرے نے کہا بالکل برابر، میرے یہاں بھی ایسا ہی ہوا. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا میری بیوی پریگننٹ ہوئی، میں نے کتاب دی جس کا نام 2 فرشتے. 2 کہا میرے یہاں جڑوا بچے پیدا ہوئے، 2 لڑکے ہوئے، اور دونوں اتنے معصوم، ایسا لگا جیسے 2 فرشتے ہمارے گھر میں آ گئے. یہ 2 نے بولا، تیسرا بھاگا.
تیسرا جو دوست بیٹھا تھا وہ اس کو پکڑ کے لائے، کیا ہوا؟ کہا نہیں میرے کو جانے دو۔ ارے کہا کہ بیٹھ بھائی، شادی کو 2 سال ہو گئے، اس کو پھول جیسی لڑکی پیدا ہوئی، اس کو فرشتے جیسے 2 جڑوے بچہ پیدا ہوئے، تو تیری داستان پھر بھاگا، پھر پکڑ کے لائے، پھر بھاگا، پھر پکڑ کے لائے۔ سب نے کہا تیرے کو اب ماریں گے، تیرے کو ماریں گے، بتا کیا ہوا؟ میرے کو میری بیوی کے پاس جانے دو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ پریگننٹ ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کو کتاب دے کر آیا ہوں، علی بابا اور 40 چور۔ علی بھائی تیرا ہی نام آیا۔ خیر یہ آپ سوچتے ہوں گے قاری صاحب نے کیوں سنایا، میں آپ کا موڈ فریش کر رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ کافی ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنی بڑی رات ہے، رحمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، اور اللہ کو راضی کرنے والی رات ہے۔ تو چلو اب بات شروع کریں۔ میں کتنی دیر بات کروں گا میرے کو نہیں معلوم ہے، لیکن ہم 4 باتیں کریں گے جو آج کی رات کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کون کون میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ؟ جس میں سب سے پہلی بات، پورا مجمع ساتھ میں بولے، سب سے پہلی بات، یقین بنا لو آج کی رات اپنا ایمان مضبوط کر لو میرے پیاروں، مضبوط کر لو میری مائیں بہنیں بیٹیاں، سب چکر چھوڑو، مضبوط کر لو اپنا ایمان۔ کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی ہے، بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ پورا مجمع آج اپنا ایمان تازہ کرے اور ساتھ میں بولے، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ۔ آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ۔ آج کی رات چاہتے ہو نا دعا قبول ہو جائے، تو جو میں بلوا رہا ہوں وہ بولو۔ میں ابھی حدیث بتاؤں گا کہ میں آپ کو کیوں بلوا رہا ہوں، ورنہ آپ سوچو گے یہ قاری صاحب یہ سب کیوں بلوا رہے، لیکن پورا مجمع بولے گا، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ دن کو رات میں، رات کو دن میں بدلنے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ ارے میرے پیارو، ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ۔ امیر بنانے والا کون؟ اللہ۔ غریب بنانے والا کون؟ اللہ۔ ساری بھلائیوں کا رکھنے والا کون؟ اللہ۔ ساری چیزوں پر قدرت رکھنے والا کون؟ اللہ۔ ساتھ میں بولو نا، اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، اللہ کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت نہیں، اللہ کی حکومت سے بڑھ کر کوئی حکومت نہیں، اللہ کے اقتدار سے بڑھ کر بولو کوئی اقتدار۔ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ چاہتے ہو نا دعا قبول ہو جائے؟ ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، بہت دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں کو بھی بہت سو کو شکوہ شکایت ہے، کتنا روزی کے لیے دعا مانگتا ہوں لیکن دن بدن اٹکتا ہی جاتا ہوں، دن بدن قرضے میں اترتا ہی جاتا ہوں۔ تو وہ صحابی آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں روزی کے معاملے میں یا کوئی بھی معاملے میں مطلب میری دعا قبول، بولو ساتھ میں بولو، دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنے پیار سے فرمایا، وہ قرآن کی آیت کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ وہ قرآن کی آیت کیوں نہیں پڑھ لیتے جس میں اللہ کی توحید بیان کی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ پڑھ لو اور اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھو، پھر مانگو، مانگنے میں دیر ہوگی، اللہ کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ تو وہ صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول کون سی آیت؟ آج بھی وہ آیت پارہ نمبر 3، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج رات کو ڈھونڈ کے کر لینا کام۔ بولو پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، بولو سورہ آل عمران۔ وہ آیت اتنی بڑی پیاری آیت جس کا ترجمہ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے کر دیا، لیکن وہ آیت پڑھ کر سنا دو اور اس کے بعد جو دعا مانگے ہماری دعا قبول ہوگی، کیونکہ اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی تعریف، بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ وہ آیت پارہ نمبر 3 میں جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ اعلان کر دو، ساری حکومتوں کا حکومت رکھنے والا کون؟ اور امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ فقیری دینے والا کون؟ بادشاہت دینے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلیل کرنے والا کون؟ بیدک الخیر، ساری بھلائیوں کا
رکھنے والا کون؟ اللہ۔ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ بس ہمارے نبی نے وہ صحابی سے فرمایا یہ آیت کریمہ پڑھ لو یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ میں آپ کو کہوں گا ترجمے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھ لو۔ ہمارے نبی فرماتے تیرے مانگنے میں دیر ہوگی مگر اللہ کے عطا کرنے میں دیر۔ میرے پیاروں سب مانگو گے نہیں انشاءاللہ اللہ سے؟ نہیں، کون کون تیار ہے؟ پہلی بات آج سے یقین بناؤ، بہت ضرورت ہے اس وقت ایمان کی، ایمان مضبوط انشاءاللہ۔ بولو لا الہ، آواز نہیں آ رہی، بولو لا الہ۔ کرنے دھرنے والا کون؟ ایک سوال، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ ہاں یہاں کے بچے بہت ہوشیار ہیں۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی صحابی آئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے آ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول اللہ کہاں ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دیتے نا، کوئی جواب دیتے، اس سے پہلے وہ صحابی نے پھر پوچھا اور میرے پیارے نبی بتاؤ نا اللہ کہاں ہے؟ اگر نزدیک ہے تو ہم آہستہ آہستہ پکار لے، اور اگر اللہ دور ہے تو بلند آواز سے پکارے۔ بھائی کوئی نزدیک ہوگا تو کیسے بات کریں گے؟ آہستہ آہستہ۔ کوئی دور ہوگا تو کیسے بات کریں گے؟ بلند آواز سے۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں دیہات کا رہنے والا، مجھے بتا دو اللہ کہاں ہے، اگر قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ باتیں کروں، اور اگر اللہ دور ہے تو میں بلند آواز سے باتیں کروں۔ ابھی ہمارے نبی کوئی جواب دیتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت جبرائیل نے پوچھا پیارے نبی کیا ہو رہا؟ ہمارے نبی نے کہا یہ دیہات سے آئے، گاؤں سے آئے، آ کر میرے کو عجیب سوال پوچھ رہے ہیں کہ اللہ قریب ہے کہ دور ہے، اور قریب ہے تو آہستہ بات کرے، اور اگر دور ہے تو بلند آواز سے بات کرے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا جواب مت دینا، اللہ نے خود جواب دے کر مجھے بھیجا ہے۔ بولو سبحان اللہ، ساتھ میں بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ نے خود جواب دے کر بھیجا ہے، اور وہ آیت کریمہ انشاءاللہ ہم تراویح میں سنیں گے، پارہ نمبر 2 میں وہ آیت کریمہ آ گئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اے میرے نبی سارے بندوں کو بتا دو، اللہ فرماتے میرے سارے بندوں کو بتا دو جب بھی تم مجھے پکارو گے میں دور نہیں میں قریب۔ بولو اللہ قریب کے دور؟ آواز سے بولو اللہ کتنے قریب؟ اللہ نے کہا اجیب دعوت الداع اذا دعان، اللہ کہتے پکارنے کہہ دے بندے کو، وہ پکارے گا اس سے پہلے میں عطا کر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو پھر پورا مجمع بولے گا اللہ قریب کہ اللہ دور؟ قریب۔ ہمارے نبی نے وہ صحابی کو کہا، وہ آئے تھے نا دیہات والے صحابی، کہا کہ دیکھو آیت آ گئی ہے اللہ قریب، بولو اللہ۔ تو کہنے لگے ایک اور سوال پوچھو۔ ہمارے نبی نے پوچھا اب کیا سوال پوچھنا ہے؟ اب تو بتا دیا کہ اللہ قریب ہے۔ کہا سوال یہ پوچھنا ہے کہ اللہ کتنے قریب ہے، کتنے قریب ہے؟ دیکھو یہ بھی بیٹھا ہے میرا بیٹا بمبئی سے آیا، یہ بھی قریب ہے، یہ بیٹا الماس بھی قریب ہے، تو قریب تو سب ہے لیکن اللہ کتنے قریب ہے؟ 1 قدم 2 قدم 3 قدم 10 قدم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دیتے، حضرت جبرائیل آئے اور کہا یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں نا کہ اللہ کتنے قریب ہے، اس کا جواب بھی آ گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور آج وہ جواب آپ کو ملے گا پارہ نمبر 26 میں سورہ قاف میں، وہ جواب ملے گا اللہ کتنے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی بھی بندہ میرا ایڈریس پوچھے سارے بندوں کو بتا دینا میں قریب، لیکن اللہ تو کتنا قریب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تیرے سینے میں، تیرے ہاتھ میں جو تیری دھڑکنے والی رگیں ہیں وہ اتنی قریب نہیں جتنا پیدا کرنے والا اس سے بھی زیادہ قریب۔ گردن جھکا لے، ارے محبت سے گردن جھکا لے، دل کے آئینے میں تیرے پیدا کرنے والے کی قدرت نظر آئے گی۔ تو اللہ بہت قریب ہے۔ آج رات ہم کو اللہ کے سامنے مانگنا ہے، بولو مانگیں گے انشاءاللہ، اور یقین بنانا ہے کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کون کون تیار ہے پہلی بات کے لیے؟ دیکھو میں یہ جو 2-3-4 باتیں بتاؤں گا نا، میں اگر قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، اگر یہ 4 باتیں پر عمل کرو گے نا، آج ہم یہ کشمیری مسجد کے قریب میں بیٹھے ہیں نا، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ کل جنت میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ۔
لیکن بس سب سے پہلے میرے پیاروں اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں، ایک یقین کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ نہیں، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا، اسے کوئی روکنے والا۔ ابھی آپ نے دیکھا کل ہوائیں چلنے لگی، کوئی روک سکا؟ نہیں، کوئی روک سکا؟ اچھا، آسمان سے پانی برس گیا احمد آباد میں یا سورت میں تھوڑا تھوڑا اور وہاں آگے، تو کوئی روک سکا؟ نہیں، اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ، میں سب کو بول رہا ہوں، میرے اپنے آپ کو بھی بول رہا ہوں، آپ کو بھی بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے تیرے اندر ہمت ہے تو زمین پیدا کر، ہے؟ ہاں، زمین کے واسطے لڑنے کے لیے تیار، ایک پلاٹ کے لیے بھائی کے سامنے چھرا نکالنے کو تیار، ماں بہن کی گالی بولنے کو تیار، اور اپنے ڈاکیومنٹس بتانے کو تیار، اور فرضی ڈاکیومنٹس بنانے کو تیار، لیکن زمین پیدا کر سکتا کوئی؟ ارے پورا مجمع بولے کوئی کر سکتا؟ اللہ نے فرمایا زمین نہیں پیدا کر سکتا، آسمان پیدا کرے گا کوئی آسمان پیدا؟ اللہ نے فرمایا زمین بھی نہیں پیدا کر سکتا، آسمان بھی نہیں پیدا کر سکتا، آسمان سے پانی تو اتار، بولو آسمان سے کوئی اتار سکتا آسمان سے پانی؟ اللہ نے کہا تیرے پاس کھیت ہے، چل پھٹافٹ 24 گھنٹے میں اناج تو اگا دے، باغ میں پھل اور فروٹ تو لے آ۔ ہم سب جگہ نیگیٹو، اللہ ہم زمین پیدا بولو نہیں، آسمان پیدا نہیں، آسمان سے پانی نہیں، ہم زمین کی پیداوار اگا نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا جب کچھ نہیں کر سکتا تو پھر میرے سے غداری کیوں کرتا ہے؟ بولو ہم لوگ کر سکتے یہ سب بات؟ ہاں، پہلا پارہ تو یاد ہوگا، بہت سو کو یاد ہوگا، میرے ساتھ میں پڑھو، یہ پہلے پارے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ پورا مجمع بولے زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمان کو چھت بنانے والا کون؟ آسمان سے پانی اتارنے والا کون؟ ہمیں لہلہاتے کھیت دینے والا کون؟ ہمیں پھل اور فروٹ دینے والا کون؟ اللہ۔ پھر اللہ پوچھتے کیف تکفرون باللہ، اللہ فرماتے جب سب میں کرنے والا تو پھر دھوکہ کیوں دیتا ہے مجھے؟ آج رات کون سچی توبہ کرے اب اللہ کو دھوکہ نہیں دیں گے؟ میں نے ایک سوال کا جواب، میرے کو 4 باتیں بولی نا، میں جلدی جاؤں، آگے بڑھو، میرے کو سیدھا بولو اللہ کو دھوکہ نہیں دیں گے نا انشاءاللہ؟ کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ سب ہاتھ اوپر کرو سب، اور اللہ سے ڈرنا بھی ہاں یا نہیں؟ کیونکہ کھلاتا کون ہے؟ یہ میں بول رہا ہوں ہاں، اور کئی سالوں سے بول رہا ہوں، اگر یہ اللہ میرے ہوٹ بند کر دے گا کون سی طاقت میرے کو بلوائے گی؟ ہم آج دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے، ہاں دیکھ رہے، چشمہ پہن کر بغیر چشمہ دیکھ رہے، اللہ اندھا بنا دے کون ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا میرا بندہ یہ آنکھیں دینے والا بھی میں ہی، زبان دینے والا اللہ، یہ ہوٹ کس نے دی؟ پورا مجمع، ہاں بچوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں، جوانوں کو، تھوڑی دیر کے لیے آئینے کے پاس کھڑے ہو، سوچو کبھی یہ سوچو اگر یہ دونوں ہونٹ نہیں ہوتے تو میں کیسا دکھتا؟ یہ 2 ہونٹ نہیں ہوتے تو 32 باہر دکھتے کہ نہیں دکھتے؟ کوئی آئی لو یو بھی نہیں بولتا، کیسا خراب دکھتا؟ بلکہ کہتے جنات کو مت ڈھونڈو یہاں موجود ہے۔ لیکن اللہ فرماتے کہ شکر کر میرا بندہ، آنکھیں دے دی تجھے اندھا نہیں بنایا، زبان دے دی تجھے بولنے کی طاقت دی، تجھے دونوں ہونٹ دے دیے، اور اللہ نے فرمایا میں نے اچھا راستہ بھی بتایا برا راستہ بھی بتایا، بولو سبحان اللہ۔ اور اچھے راستے پہ جائے گا تو جنت عطا کروں گا، برے راستے پر جائے گا تو جہنم دوں گا۔ اللہ نے آخری پارے میں 30ویں پارے میں اللہ نے فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ پورا مجمع بولے ہمیں آنکھیں دینے والا کون؟ میرے پیاروں ہم اللہ کے محتاج ہیں، ارے بولو ہم اللہ کے، اور اللہ کی طاقت کی آگے کوئی طاقت؟ ہم کتنا بھی لمبا بیان کریں، کتنا بھی لمبا، آج تو بڑی رات ہے نا، سب جاگیں گے انشاءاللہ، اور جاگیں گے نہیں، جاگنا عبادت نہیں ہے، جاگنا اور راستے میں گھومنا، ایک دوسرے کو چھیڑنا، ایک دوسرے کی مذاق کرنا، یہ عبادت نہیں ہے۔ بھلے
اگر آدمی کو یہ سب کرنا ہو نا تو اس سے تو بہتر ہے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، سو جاوے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے وے۔ ہمارے نبی فرماتے جس نے یہ 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لی، سمجھ لو پوری رات اس نے عبادت ادا کر لی ہے۔ اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج کی رات بہت امپورٹنٹ رات ہے، بہت ہی بڑی مغفرت والی رات ہے۔ تو پورا مجمع میرے کو بتائے گا، ذرا پیار محبت سے بتانا کہ ہم کتنی بھی عبادت کریں، سوئیں گے کہ نہیں سوئیں گے؟ ارے بولو نا، سو جائیں گے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے ایک پیارے نبی کا نام میں لے رہا ہوں، ذرا برابر سننا۔ بہت پیاری فضائل کے باب میں بہت پیاری روایت ہے۔ یہ آپ نے ایک پیغمبر کا نام سنا، حضرت موسیٰ؟ ہاں بولو، آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع بولے گا، سنا؟ یہ پہاڑ پہ جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ کتنا مزہ آتا ہوگا بھائی، آج کوئی بڑے آدمی سے بات کرو تو ہم کو اچھا لگتا۔ حضرت موسیٰ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کر رہے اور پہاڑ پہ جاتے اور اللہ سے بات کرتے۔ پہاڑ کا نام طور، بولو پہاڑ کا نام۔ اور اچھا اللہ کیا کہتے کہ جب ہماری بات ہوتی نا، ہم لوگ بھی کبھی کبھی موبائل پہ بات کرتے ہیں نا تو بیچ میں نیٹ ورک کا پرابلم آ جاتا ہے، کبھی کچھ ایرر ہو جاتا ہے، کبھی آواز برابر نہیں جاتی ہے۔ اللہ فرماتے میری اور حضرت موسیٰ سے باتیں ہوئے، ایسی باتیں ہوئے جیسے کوئی کسی کے کان میں چپکے چپکے باتیں کرتا ہو، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں میرے پیغمبر موسیٰ سے باتیں کروں، حضرت موسیٰ مجھ سے باتیں کرے جیسے ہم کان کان میں کوئی کسی کے بات کرے۔ اب سننا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پورا مجمع بولے، کہاں پہنچے؟ پہاڑ پر۔ کس سے بات کرنے کے لیے؟ اب بات لمبی ہو گئی، ارے بولو بات لمبی ہو گئی، کیونکہ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات حضرت موسیٰ اللہ سے بات کرے۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ مانو میرے پیغمبر موسیٰ صبح سے بات کر رہے ہو، شام ہو گئی، رات ہو گئی، جاؤ اب سو جاؤ، بولو جاؤ اب سو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ آپ بھی سوئیں گے؟ اللہ آپ سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، میں اللہ، بولو میں اللہ۔ اللہ نے فرمایا میں اللہ، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اونگ نہیں آتی، میں سوتا نہیں۔ اور حدیث پاک میں بھی لکھا ان اللہ لا ینام ولا ينبغي له ان ينام، حدیث پاک میں لکھا اللہ سوتے نہیں، اور اللہ کی شان بھی نہیں کہ وہ کیا کرے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں میں نہیں سوؤں گا، لیکن موسیٰ تم تو نبی ہو، پیغمبر ہو، مگر ہو تو بندے نا، جاؤ تم سو جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر روتے روتے کہا اللہ مجھے مت بھیج، اللہ مجھے مت بھیج، کیونکہ میں نے بھی طے کر لیا ان انت لا تنام فانا ایضا لا انام، میں نے طے کر لیا اللہ اگر تو نہیں سوتا، اللہ میرے دل میں تیری محبت ہے، تو نہیں سوتا، میں بھی آج سے طے کر لیا میں بھی سوؤں گا۔ اللہ نے سمجھایا میرے بندے موسیٰ تم نبی ہو، پیغمبر ہو، کلیم اللہ ہو، تمہیں تورات دی ہے، مگر ہو تو انسان نہ، جاؤ سو جاؤ، تمہارے ساتھ کھانا پینا سونا بیوی بچے سب لگے ہوئے، جاؤ سو جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا اللہ تجھ سے بہت محبت ہے، اللہ تو نہیں سوئے گا میں بھی نہیں سوؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا فائنل کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فائنل، آج سے نہ تو تو سونے والا ہی نہیں، اللہ میں بھی نہیں سونے والا۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے پہاڑ سے اترو، جاؤ پہاڑ سے اترو اور ایک کٹورا لے لو، کٹورا پیالہ لے لو اور اس میں دودھ لے لو، اور اس کے بعد میں پہاڑ پر آ جاؤ اور ایسے لے کر کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد میں بس اب فائنل تم نے کر لیا نا کہ تم نہیں سوؤ گے اور میں بھی، اور میں تو سونے والا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہو گئے کہ یہ تو آج سے طے ہو گیا کہ اللہ بھی نہیں سوئیں گے میں بھی نہیں سوؤں گا، اور ہم باتیں کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترے اور بڑا پیالہ کٹورا لیا، اس میں دودھ لیا، اور اس کے بعد پہاڑ پر گئے اور ایسے لے کر کھڑے ہو گئے، اور اللہ نے فرمایا ہاں چلو بات چیت شروع ہو جائے۔ اب بات چیت شروع ہوئی، اللہ نے جنت کی ہلکی سی ایک ہوا کو بھیجا۔ کیا بھیجا؟ آپ نے دیکھا ہوگا بالکل گرمی اور ایئر کنڈیشن شروع ہو جائے، جھونکا آتا کہ نہیں آتا؟ ارے ہم کو تو بھری گرمی میں بیان میں بیٹھے بیٹھے وہ جھونکا مار دیتا ہے۔ تو وہاں جب جنت کی ہوا آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھو ہاتھ ایسا، میری طرف دیکھنا، ہاتھ ایسا، ہاتھ میں کیا ہے؟ کٹورا، کٹورے میں کیا ہے؟ دودھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے، اور جنت کی ٹھنڈی ہوا آئی، اور صبح سے کھڑے، صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، شام سے رات، اور رات سے آدھی رات، جیسے ہوا آئی حضرت موسیٰ بولا، حضرت موسیٰ وہ کٹورا بھی گرا، ٹوٹ گیا، دودھ بھی گر گیا۔ تو جیسا کٹورا تھڑ تھڑ گرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنکھ کھولی، اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ اللہ تھوڑا سویا،
اللہ بہت تھوڑا سویا، اللہ ایسے جوکا آ گیا اللہ نے فرمایا تھوڑا سوئے، لیکن یہ بتاؤ اب آگے سونے والے ہو یا جاگنے والے؟ اللہ نہیں، اب سو جاؤں گا اللہ میں سو جاؤں گا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ آپ؟ اللہ نے فرمایا میں نہیں سوؤں گا۔ تو کہا اللہ آپ کیوں نہیں سوئیں گے؟ میں سو جاؤں گا اللہ، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، میں انسان ہوں، میری ایک لمٹ ہے، وہاں لمٹ ختم ہو جاتی ہے اللہ، لیکن آپ نہیں سوئیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں میں نہیں سوؤں گا۔ تو کہا اللہ آپ کیوں نہیں سوئیں گے؟ بڑی محبت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے اللہ آپ نہیں سوئیں گے؟ آپ سے میرے کو محبت ہے اللہ، آپ نہیں سوئیں گے؟ اللہ نے فرمایا جواب تو دے دیا میں کیوں نہیں سوؤں گا۔ تو کہا آپ نے کہاں جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا جواب دے دیا، تمہارے ہاتھ میں کیا تھا؟ بولو کٹورا، اس میں کیا تھا؟ دودھ تھا، ایک جھوکا آیا، کٹورا بولو بولو کٹورا ٹوٹ گیا اور دودھ گر گیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ ایک جھوکا آیا، کٹورا ٹوٹ گیا، دودھ گر گیا۔ اللہ فرماتے میری قسم میرے ایک ہاتھ میں 7 آسمان ہے، ایک ہاتھ میں 7 زمینیں ہیں، اگر مجھے جھوکا آئے گا تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا میں اللہ ہوں، مجھے نیند آنے والی، مجھے اونگ آنے والی نہیں، کیونکہ ایک ہاتھ میں 7 آسمان، ایک ہاتھ میں 7 زمینیں، اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا، اسے کوئی روک سکتا؟ بلکہ جب بات آئی ہے تو ایک بات بتا دوں، یہ جو میں پوری بات کہہ رہا ہوں نا، یہ قرآن پاک کی ایک آیت میں ہے، جو پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں۔ 6666 آیتوں میں سب سے عمدہ، سب سے بہترین، سب سے اچھی آیت کون سی؟ میرے پیاروں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے، سب سے بہترین اگر کوئی آیت ہے تو آیت الکرسی ہے۔ بولو کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ اس میں اسی سوال اور جواب ہے، اور آپ کو معلوم ہے ایک آیت الکرسی میں آپ انگلی پہ گنتے جاؤ اللہ کا کتنی مرتبہ نام آیا۔ آیت الکرسی اتنی عظیم کیوں ہے؟ کیونکہ آیت الکرسی پڑھتے جاؤ گے اللہ کا نام اشارتاً ظاہراً ضمیراً، اللہ کے نام پر نام، نام پر نام، نام پر نام، تقریباً آپ آیت الکرسی پڑھو گے اللہ کے 17 نام ایک ہی آیت میں ملیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ یاد ہے آیت الکرسی؟ یاد ہے آیت الکرسی؟ یاد ہوئی نہیں، کرسی تو یاد ہے، کرسی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ کتنے گھروں میں فریم ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں اس پر آیت الکرسی، اور بہت مہنگی فریم ہوتی ہے، کوئی معمولی نہیں ہوتی، لیکن گھر کے مرد کو پوچھو یاد ہے گائے کو لٹکایا ہے، کرسی یاد ہے، حالانکہ آیت الکرسی اتنی پیاری آیت ہے کہ ہمارے نبی فرماتے پورے قرآن میں سب سے جامع آیت اگر کوئی ہے تو آیت الکرسی۔ اور میں نے آپ کو کہا نا کہ جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کے سامنے آیا، اس کا پورا سوال جواب کون سی آیت میں؟ اور آیت الکرسی میں اللہ کے کتنے نام؟ 7 میں۔ آپ گنو گے، انگلی پر گنو گے؟ چلو شروع کرو، آیت الکرسی شروع کرے، جن کو یاد ہے اللہ، کتنے نام ہوا؟ آپ لوگ خالی 1 2 3 بولتے جاؤ، کتنا ہوا؟ 1 لا الہ 2 الا ہو اللہ، الحی القیوم، پورا مجمع بولے اللہ کے کتنے نام ہو گئے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لہ 7۔ ارے بولو نا، 7 میں بولو، کتنے؟ 7۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعلم، جاننے والا کون؟ یعلم میں ہوا، جاننے والا کون؟ اللہ۔ کتنے ہو گئے؟ 10 نام۔ ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، چاہنے والا کون؟ کتنے ہو گئے؟ وسع کرسیہ 13 السماوات والارض ولا یؤودہ 14 حفظہما وہو
15 العلی 16 العظیم. ایک آیت الکرسی میں 17 مرتبہ اللہ کا نام آیا. آپ نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی, 17 مرتبہ اللہ کو پکارا, اور آپ نے اپنے دل سے کہہ دیا کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا پورے قرآن میں سب سے اونچی آیت کون سی؟ پڑھو گے سب لوگ؟ پڑھو گے انشاءاللہ. میں آیت الکرسی کے بارے میں بتا رہا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا, برابر سمجھنا. ہمارے نبی نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے نبی فرماتے ہر فرض نماز کے بعد میرا امتی آیت الکرسی پڑھے, جنت دور نہیں, صرف موت بچ میں ہے, یعنی یہاں مرے گا, اللہ قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دے گا, اور آخرت میں بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچ جائے گا. پڑھیں گے بولو آیت الکرسی؟ کب پڑھنے کا میں نے بتایا؟ ہر فرض پڑھیں گے. فجر کون پڑھتا ہے کہ پڑھے گا فرض؟ کتنے لوگ یہاں بیٹھے جن کا چہرہ بتاتا ہے کہ کتنے زمانے سے فجر نہیں پڑھی؟ وہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کب پڑھے گا؟ اچھا ایک اور بات بتاؤں, ابھی آج تو رات جاگو گے انشاءاللہ عبادت سے, انشاءاللہ بولو انشاءاللہ, اور اگر نیند آئے تو سو جانا, کوئی بات نہیں, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اور آج کی رات عبادت کرنا اور کل کا روزہ رکھنا, یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نفل ہے, روزہ بھی رکھ لے, رات کو عبادت بھی کر لے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جب بھی رات کو ہماری ماں بہنیں بیٹی اور آپ سب حضرات جب بستر پر جائے, رات کو سونے کے لیے بستر پر جائے, ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بندہ جب ارادہ کرے اعلی فراشہ کہ اپنے بستر پر جائے, ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے. صحابہ نے پوچھا کہ رات کو بستر پر جائے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے نبی فرماتے آیت الکرسی پڑھ کے سو جا, فرشتہ تیرے سے دور نہیں ہوگا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. فرشتہ ہم سے دور نہیں ہوگا اور شیطان ہمارے قریب. یہ دو باتیں میں نے آپ کو بتائی. بولو پڑھیں گے آیت الکرسی؟ اور پھر ایک مرتبہ بولو اتنا بڑا اللہ, اتنا بڑا اللہ, ڈر لگنا چاہیے نہیں؟ ہاں یا نہیں؟ کون کون ڈرتا اللہ سے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے بھائی ڈرتے, سب ڈرتے. اور بولو ڈرتے نا اللہ سے. اور ابھی میں نے بتایا کہ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت, اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت. میرے کو خالی ایک سوال کا جواب دو نا, جب اللہ اتنے بڑے ہیں اور اللہ سے ڈرنا چاہیے, تو ہم لوگ رات کو موبائل پہ کیا کرتے ہیں؟ موبائل پہ کیا کرتے ہیں؟ موبائل پہ زنا ہوتا ہے. یہ اللہ کا ڈر ہے. ہمارے بہت سارے جوان کیا ابھی تو بیٹا بڈھے بھی کم وقت بڈھا کامیاب ہو گیا. بہت سارے لوگ ہمارے موبائل پر اتنا بیزی, ایسا لگتا ہے اس کو رائٹ لیفٹ فرنٹ بیک کچھ نہیں معلوم, صرف معلوم ہے تو کیا معلوم ہے اپنا. ارے موبائل کسی کا گھوم جاوے ایسا لگتا ہے کتنی بڑی مصیبت آ گئی. ہاں موبائل گھوم جائے گا نا, کہاں میرا گھنٹی بجا میرے موبائل پہ رنگ تو کر. کیوں تیرے کو کیا ہوا؟ موت آ رہی ہے؟ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اچھا ہمارے موبائل میں رات کو 12 بجے 1 بجے, یہ تو چلو آج بڑی رات ہے, آج توبہ کریں گے, بولو انشاءاللہ. ورنہ ہمارے موبائل پہ وہ عورت ناچ رہی ہے, پیچھے گانا بج رہا ہے, آدھا کپڑا پہنی ہے, اور یہ آرام سے 12 منٹ کی کلپ دیکھتا. یہ اللہ کا ڈر ہے. مطلب ابھی آپ لوگ جو بول رہے تھے کہ ہم اللہ سے ڈرتے, وہ جھوٹ ہوا نا. یہ تو عورت, ننگی عورت کو دیکھ رہے ہیں آدھا کپڑا پہنے, اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ 12-15 منٹ دیکھے گا, اس کے بعد اپنے دوست کو فون کرے گا, ہلو, تو وہ بھی وہاں پہ کارٹون جھاگ رہا ہے. وہاں سے پوچھتا کیا ہوا؟ کہا کہ سو تو نہیں گیا. کہا نہیں, کیا ہوا؟ کہا بہت اچھی کلپ ہے. بھیج میرے کو بھیج. اس نے یوں بٹن دبایا, یہ کلپ وہاں پہ گئی, اس نے برابر دیکھا. دیکھنے کے بعد 12 منٹ کے بعد اس نے اس کو واپس فون کیا, دوست سو تو نہیں گیا؟ تو کہا نہیں میں جاگ رہا ہوں, کیسی لگی کلپ؟ وہ وہاں سے بولتا ہے ویری ہاٹ. نہیں ہنسو مت, آج بڑی رات ہے, فیصلے کی رات ہے. میرے کو یہ بتاؤ کہ یہ جو عورت کی کلپ آپ نے وہاں بھیجی, اگر وہ ہماری بیٹی ہوتی,
اگر ہماری سگی بیٹی ہوتی، آپ دوست کو بھیجتے، دیکھ میری بیٹی ننگا ناچتی ہے، ہاں یا نہ؟ ہماری ماں ہوتی، ہماری بہن ہوتی، ہماری بیوی ہوتی، آپ بھیجتے؟ کیا ہے یہ میرے پیاروں؟ ایک حدیث سنا رہا ہوں آج، الدیان لا یموت. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کو کبھی موت آنے والی، لیکن پھر ہمارے نبی نے فرمایا کما تدین تدان، جیسی کرنی. تو کیا بھرنے کے لیے بیٹھے ہم لوگ؟ یہ چیز بھریں گے ہم لوگ ہمارے موبائل میں؟ یہ گناہ کرتے اور بالکل نالائق. ذرا شرم نہیں آتی کہ میں یہ لڑکی کو جو آدھا کپڑا پہنی ہے میں ناچتا دیکھ رہا ہوں، کیا میرے اللہ نے اور میرے نبی نے اس کو جائز قرار دیا ہے؟ موبائل پہ زنا ہو رہا ہے، موبائل پہ چوری ہو رہی ہے، موبائل میں ویاج سودی کاروبار ہوتا ہے، موبائل پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، موبائل میں چغل خوری ہوتی ہے، موبائل میں پیٹھ پیچھے برائی ہوتی ہے، موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ، موبائل میں پب جی کھیلا جاتا ہے، موبائل میں گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے. بلکہ میرے دوستوں معاف کرنا، یہ سارا مجمع سنے، موبائل کی وجہ سے ہماری بیوی ہم سے ناراض ہے، ہمارے بچے ہم سے ناراض ہے، ہمارے بچے غلط راستے پر جا رہے ہیں، ہمارے موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ہمارے ابا ناراض ہے. اور پورا سورت کان کھول کر سنے، یہ موبائل کی وجہ سے ہمارے یہاں طلاق اور ڈیورس کے واقعے آتے ہیں. ایک کام دھام کر کے آتا ہے اور بیوی نے صبح سے کپڑے دھوئے، بیوی نے برتن مانجے، بیوی نے بچوں کو اسکول بھیجا، بیوی نے بچوں کو مدرسے بھیجا، یہ ہوش کے ساتھ بھیجا کہ میرا ہسبینڈ آئے گا، میرا شوہر آئے گا. ایک تو پہلے تو گھر میں آئے گا تو اس کا ٹینشن ہوگا چہرے کے اوپر، اتنے ٹینشن کے ساتھ پھر ہاتھ منہ دھوئے گا، نماز پڑھا نہیں پڑھا، کھانا کھائے گا، کھانا کھایا، بیوی سوچ رہی ہے کہ کچھ باتیں میں کروں، کچھ پیار محبت کی باتیں یہ کرے. اس نے نکالا کیا؟ رات کو 1-2 بجے پھر سو گیا. اب پھر کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں. تو جھگڑا تو جس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کو تیار نہیں. ابھی پورے مجمع نے اتنا ہمت کے ساتھ بولا، صحیح میں ٹینشن میں تھا کیونکہ میں بار بار پوچھ رہا تھا اللہ سے ڈرتے، اللہ سے ڈرتے، اللہ سے ڈرتے. اور میں نے اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا، میں نے آیت الکرسی بتائی، میں نے اللہ کی قدرت بتائی، میں نے وہ قل اللہم مالک الملک والی آیت پڑھی. یہ سب پڑھ کر میں نے بتایا کہ اللہ بہت طاقت والے ہیں. جب اللہ کا قہر اور غصہ اترے گا، بچانے والا ایک ٹرکی میں اترا. کیا ہوا؟ بچانے گیا کوئی انڈیا سے؟ ارے بچانے کوئی گیا؟ ہاں ہم دعا کریں گے. جتنوں کا انتقال ہو گیا اللہ شہادت کا مرتبہ دے وے، بولو آمین. جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے وے، جو گھر سے بے گھر ہو گئے اللہ ان کو گھر دے وے، اللہ ان کو نعم البدل دے وے. ہم انڈیا میں بیٹھ کر جب ہم نے ٹرکی کا زلزلہ، ٹرکی کا بھوکم اور ٹرکی کا ارتھکویک دیکھا، یہ پورے مجمع بڑی رات ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ سب کے موبائل میں ٹرکی میں زلزلہ آیا، ٹرکی میں بھوکم آیا، ٹرکی میں ارتھکویک آیا. کون اللہ کا بندہ تھا جو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو کہا اللہ تیرا غصہ ٹھنڈا کر دے، اللہ تو راضی ہو جا. سب نے ایک دوسرے پر موبائل بھیجا 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 اور باقاعدہ پوچھے دیکھا دیکھا تو نے دیکھا؟ ہاں دیکھا. کیا اکھاڑ لیا؟ کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو راضی تو کرتا، اپنے ان بھائیوں کا حق تو ادا کرتا. اور میرے دوستو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نام سنا ہے؟ ہاں یا نہ؟ اجمیر والے بابا جن کو خواجہ غریب نواز بھی کہتے تھے، اجمیر والے بابا حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا ایک ایسا تڑپتا ہوا سٹیٹمنٹ ہے. فرماتے ہیں لوگوں، اجمیر والے بابا فرماتے ہیں لوگوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں عذاب آئے، جیسے ابھی ترکی میں آیا، وہ فرماتے دنیا کے کسی بھی کونے میں عذاب آئے تو نمازی بن جا، تو توبہ کرنے والا بن جا، کیونکہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا ہے وہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے. جو اللہ ٹرکی میں بھیج سکتا ہے وہ اللہ. اس لیے میرے پیاروں، آج بڑی رات ہے، آج پہلی بات پر آ جاؤ کہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. یہ موبائل میرے پیاروں کیا کرو گے؟ کیوں ویسٹ آف ٹائم، کیوں ویسٹ آف منی، کیوں ویسٹ آف انرجی؟ یہ موبائل میں بڑے بڑے موبائل لے کر گھومتے ہیں، ہمارا وقت بھی برباد ہوتا ہے. سچ بتانا، صبح سے لے کر آج تو بڑا دن اور کل بھی بڑا دن ہے، بلکہ پورا شعبان مہینہ بڑا دن ہے، کیونکہ شعبان مہینہ وہ مہینہ ہے، ہمارے نبی نے فرمایا شعبان مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ہمارے نبی نے فرمایا عن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ، رمضان
یہاں کا تو ہر دن مقدس ہے، ہر رات مقدس ہے، اور اس میں ہم ایپیسوڈ دیکھتے ہیں، اس میں موبائل پہ ننگا پنا کرتے ہیں۔ ہم کو شرم نہیں آتی کہ مدینے والے کو خبر ہوگی تو کیا حال ہوگا؟ اور اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ فجر کی نمازیں جاری ہے، کیونکہ رات کو 2-2 ڈھائی بجے تک ہمارا جوان یہاں کئی توے پہ کھڑا ہوگا، کئی کونے میں کھڑا ہوگا، اور دونوں کان میں وہ ایئر فون لگا ہوگا، اور اس کا انسٹاگرام اور اس کا ٹک ٹاک اور اس کا یہ واٹس ایپ اور اس کا یوٹیوب، اتنا گناہ کرے گا۔ رات کو 2-2:30 بجے گھر پہ آئے گا، موبائل کو چارج میں رکھے گا، سو گیا۔ فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ میرے کو صرف اتنا بتاؤ، یہ بڑے بڑے دن اور بڑی بڑی راتیں چل رہی ہے، فجر سے آج کی بات بتاؤ، فجر سے لے کر آج تک جتنا ہم نے موبائل استعمال کیا، کیا اتنا ہم نے قرآن پڑھا؟ جتنی دیر ہمارا موبائل چلا گناہوں میں، کیا اتنا ہماری زبان پر قرآن آیا؟ میرے پیاروں، معاف کرنا، موبائل کی نحوست سے اللہ نے قرآن کو، ہماری زبان کو اس سے محروم کر دیا ہے۔ قرآن اللہ نے ہمارے پاس سے تلاوت ہٹا لی ہے۔ قرآن کی پہلے اکابرین کے بارے میں پڑھتے، اکابرین کے بارے میں پڑھتے، وہ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ اپنی بیٹی کو، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے اکابرین اپنی بیٹی کو روزانہ کہتے تھے، بھائی بیٹی تیری عمر 9 سال کی ہو گئی، بیٹی تو لکھنا جانتی ہے، تو ذرا قرآن پاک لکھا کر۔ معلوم ہے وہ بیٹی شادی تک میں پورا قرآن لکھ دیتی تھی، اور باپ کو قرآن کریم کو لیتا تھا، جب نکاح ہوتے تھے اس کے شوہر کے پاس جاتا تھا، اب جا کر کہتا تھا، میری بیٹی میں نے تجھے بیوی بنا کر دی ہے، جہیز میں کچھ نہیں دیا، لیکن یہ اللہ کا کلام اسی کے ہاتھ کا لکھا ہوا تجھے دے رہا ہوں۔ وہ ٹائم پہ قرآن کو کیا کرتے تھے؟ یہاں تو پڑھتے بھی نہیں، پڑھاتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، سمجھاتے بھی نہیں، بلکہ معاف کرنا زمانہ ہو گیا قرآن کو محبت سے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ محبت سے ہاتھ بھی چھوڑو، قرآن کریم کو محبت سے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ مت کر، محبت سے میرے کلام کو دیکھ لے، تو دیکھتا جائے گا اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے کون تیار ہے؟ دیکھو میں پہلی بات پر پھر آ رہا ہوں، آج سے موبائل کا کیا کرو گے؟ پھر بڑی رات ہے، توڑ دے وے، پھوڑ دے وے کہ چھوڑ دے وے، کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ میں کہہ رہا ہوں نہ توڑنا، کیونکہ ابھی میں نے ایک مرتبہ وہاں بہار کی طرف کہیں بیان کیا، اور یہ موبائل پر بیان کیا، بعد میں پتہ چلا کئی جوانوں نے اپنے موبائل لے کے زمین پر تھار، میرے کو پتہ چلا، میں نے کہا میرے کو دے دیتا بھائی، کائے کو توڑ دیا، پھوڑ دیا، چھوڑ دیا نا۔ آج میں آپ کو ایک حدیث بتا رہا ہوں، موبائل اس کے اوپر ایک دم فٹ ہو رہا ہے۔ ایک صحابی آئے، بولو کون آئے؟ ایک صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میرے کوئی عمل بتاؤ، تو ہمارے نبی نے فرمایا عمل؟ نماز پڑھو۔ تو کہا میں نماز بھی پڑھوں، روزہ بھی رکھوں، زکوٰۃ بھی دوں، اور اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا۔ تو کہا اللہ کے رسول جو آپ نے کہا میں سب کرتا ہوں۔ تو پھر ہمارے نبی نے پوچھا اب کیا کرنا؟ کہا لیکن کوئی اسپیشل عمل بتاؤ کہ میں کروں اور جنت میں جاؤں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے پاؤں سے ایک گناہ دبا دے، تیرا دوسرا پاؤں جنت میں چلا جائے گا۔ تو میرے دوستو ہم بھی یہ موبائل میں کر سکتے کہ ہمارے موبائل میں جتنا گندا فارمیٹ ہے، جتنا عورتوں والا فارمیٹ ہے، جتنا گانا بجانے والا فارمیٹ ہے، جتنا ایپیسوڈ والا فارمیٹ ہے، جتنا گندا ناچ والا اور ریاض والا جو فارمیٹ ہے، سب کو ڈیلیٹ کرو اور لاؤ موبائل میں نظم لاؤ، قرات لاؤ، بیان لاؤ، تقریر لاؤ۔ اور اگر آپ کو یہ سب نہیں پسند ہے تو آج کا ایجوکیشن کیا ہے، آج کا ہسٹری کیا ہے، آج کی جغرافی کیا ہے، آج کا میتھمیٹکس کیا ہے، آج کا بایولوجی کیا ہے، آج کا لاجک کیا ہے، ارے دین دنیا دونوں ایجوکیشن علوم کو جمع کرو۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں جو موبائل آج تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا، آج بڑی رات میں ہم نے نیت کی فارمیٹ بدلنے کا، یہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا۔ تو کون تیار ہے؟ فارمیٹ بدلنے والے ہاتھ اوپر کرے۔ اور جیسے وہ صحابی کو فرمایا نا پاؤں سے گناہ دبا، دوسرا پاؤں، تو ہم بھی اپنی انگلی سے گندا فارمیٹ ڈیلیٹ کریں، پورا بدن جنت میں، بولو انشاءاللہ۔ تو کون تیار ہے پہلی بات کے لیے؟ بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ میں نے کہا نا کتنی باتیں میں کروں گا آپ سے؟ جو بہت ضروری، بہت ضروری۔ چلو دوسری بات کے لیے آ جاؤ۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہاں بڑی رات ہے، بہت پیاری رات ہے، اور مہینہ ہمارے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون تیار ہے؟ ایک ساتھ میں ہم دیکھو، پہلی بات ہو گئی، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ آپ دوسری بات پر آ جاؤ اور ساتھ میں کہہ دو مصطفیٰ کا دامن۔ اتنا آہستہ سے بولو گے؟ میں چلا رہا ہوں بھائی، ظہر بعد بھی بیان کیا، مغرب بات کیا، ابھی آپ کے سامنے آیا،
تو آپ ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے بولو گے. ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی, بولو نا مصطفیٰ کا دامن. پورا مجمع بولے, پورا مجمع طاقت کے ساتھ بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. لیکن ابھی کرے کیا؟ علی بھائی یہاں بیٹھے نا, ہاں بھائی کرے تو کیا کرے, میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. سب نے ٹوپی پہنی ہے اور میرے کو ٹوپی پہنائی ہے. سب نے ٹوپی پہنی ہے. ابھی اگر یہ ٹوپی اتارے, ان کی بال کی سٹائل دیکھو, وہ تو نکلی ہے, اصلی تو ہمارے یہاں کشمیری مسجد کے پاس بیٹھا ہے. ابھی ٹوپی اگر یہ اتارے نا, ٹوپی اتارے اور دیکھنا یہ بال جو ہے نا ادھر نہیں ہے, صحیح بول رہا ہوں, ادھر نہیں ہے, پیچھے نہیں, اور یہ عورتوں کے امبوڑے کی طرح بال ہوئی ہیں. یعنی یہاں بال نہیں ہے, یہ علاقہ یتیم, یہاں بھی بال نہیں, یہ علاقہ غریب ہے, اور پیچھے بھی بال نہیں, زکوٰۃ کا مستحق. اور پھر کیا کرے گا معلوم ہے, ٹوپی اتار کے نا یوں ہاتھ گھماتا رہے گا, یوں بائک وائک پہ ہوئے گا. ہاں, اور بائک بھی کمپنی والے کیسی بنانے لگے, پیچھے والا کہاں بیٹھتے سمجھ میں ہی نہیں آتا. ایسی جو اونچی ہوتی ہے بائک, اور یہ بالکل 4 رستے پر آئے گا, اور 4 رستے پر آنے کے بعد اس کی سٹائل دیکھنے کا, اور ریس دیتا رہے گا گاڑی کو, اور یوں بال کرتا رہے گا. اور کیا سوچتا ہوگا معلوم, وہ دیکھتی ہوگی تو کیا بولتی ہوگی, وہ بولتی ہوگی ایسا کارٹون میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں, میرے کو بتاؤ کیا ہمارے نبی کے بال ایسے تھے؟ نہیں, ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی کے بال مبارک ایسے تھے, ہاں یا نہیں؟ بلکہ ہمارے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جن کے سر کے کچھ حصے پر بال ہوں گے, جو میں اشارہ کر رہا ہوں سننا, اور سر کے کچھ حصے پر بال نہیں ہوں گے. ہمارے نبی فرماتے یہ میرے وہ بندے ہوں گے 24 گھنٹے اللہ کی لعنت ان پر اترتی ہوگی. اور ہماری وہ 2-2 سال کے ٹٹوڑے, 3-3 سال کے, ان کے بھی ایسی سٹائل. وہ کون کرواتی معلوم, ماں بھیجتی ہے. ہاں, ابا اپنے شوہر کو بولتی لے جا ذرا سٹائل میں بال کٹوا کے آنا. تو وہ بچہ تو بیچارہ کچھ نہیں جانتا کہ سٹائل کیا ہے. گنہگار کون؟ ماں. لعنت کس پر اتر رہی ہے؟ ماں اور باپ پر لعنت اتر رہی ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. دیکھو کون کون پیارے نبی سے محبت کرنے والا ہاتھ اوپر کرے ذرا. پیار محبت سے بہت بڑی راتیں, پیاری راتیں. ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر. نہیں, آواز نہیں آ رہی, بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. وہ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, ہمارے آقا سے بڑھ کر بولو نہ کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نہ کوئی نبی نہیں. پورا مجمع بولے ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نہ کوئی پیغمبر نہیں. کون کون میرا ساتھ دے گا ذرا ہاتھ اوپر کرے, جلدی جلدی ہاتھ اوپر کرے, اور ساتھ میں بولے, جو میں بول رہا ہوں ساتھ میں بولے, ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ, ہمارے نبی وہ نبی, 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 وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. پورا مجمع بولے آدھا ادھر ہو جائے, آدھا. ہم سے ہو سکتا ہے یہ موبائل پہ دھمال ہو سکتی ہے. ارے بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. یہ آپ کو معلوم ہے, ایک دن میں بیٹھا ایسا چھت پہ بیٹھا, اور میں نے دیکھا کیونکہ اس زمانے میں میں وہاں گاؤں میں تڑکیشور میں رہتا تھا, تو میں ایسا بیٹھا, میری بیوی بھی بازو میں بیٹھی تھی, اور میں ایسا دیکھا تو چاند دکھا, تو میں نے یوں اشارہ کیا, چاند کو کچھ ہوا, پھر 2 انگلیوں سے اشارہ کیا, کچھ ہوا. علی بھائی سننا, پھر میں نے دونوں ہاتھوں سے کیا, مگر چاند کو کچھ ہوا. اور میری بیوی بازو میں بیٹھی تھی, میرے کو کہتی کس کو اشارہ کرتے, ادھر اچھا ہوا اوپر کر رہا تھا. میں نے کہا وہ چاند کے کچھ, تو غصے میں چلی گئی. ایک تو ویسے بھی ٹائم کم دیتے ہو, اور اوپر سے بھی یہاں پر آئے. میں بھی سوچا برابر یہ چاند کو چھوڑ کے وہ چاند میں بزی کا ہی کو ہوا. خیر وہ غصے میں گئی, پھر کیا ہوا ہوگا وہ تو آپ کو معلوم ہوگا گھر میں کیا ہوا ہوگا. لیکن میں نے چاند کو پوچھا کہ چاند, میرے نبی نے اشارہ کیا, تیرے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور ہم پورے ہاتھ سے اشارہ کرے کچھ فرق نہیں پڑتا. تو میں کہتا ہوں چاند اور سورج نے بھی اپنی زبان, دل والی زبان سے کہا, او قاری احمد علی, اللہ نے ہم کو بھی مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے. چاند بھی مصطفیٰ کا غلام, بولو سورج بھی, ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ, ہمارے نبی وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی, وہ نبی. رات کے اندھیرے میں ہمارے نبی وہ نبی, رات کے اندھیرے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا, پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا, پھر تیسری مرتبہ اشارہ کیا. ارے 1000 سے زیادہ صحابہ اپنی زبان سے بولے, ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے, کرتے گئے, کرتے گئے.
डूबा हुआ सूरज भी, बोलो डूबा हुआ सूरज भी, रात को तो सूरज डूबा होगा, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। कौन कौन तैयार है आज प्यारे नबी की बात पे अमल करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। बड़ी रात है, धोखा तो नहीं देंगे ना? धोखा तो नहीं दोगे ना? और सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? एक बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ, सुनेंगे सब लोग? सुनेंगे इंशाअल्लाह। चलिए पूरा मजमा हाँ बोले ना, फिर हम तीसरी बात और चौथी बात पर भी आएंगे। पूरा मजमा तैयार है ना? नहीं, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। तैयार? ये बच्चों की आवाज़ आ रही है, आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है। आपको मालूम है एक मरतबा हमारे नबी सफ़र पर, बोलो हमारे नबी सफ़र पर। आप सोचना और फिर मुझे बोलना, इससे मुक़द्दस सफ़र कोई नहीं होगा। बोलो इससे बड़ा सफ़र, इससे प्यारा सफ़र, बड़ी रात में बड़ा सफ़र। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी है, इधर हज़रत अबू बकर है, इधर हज़रत उमर है, बस तीन है। बताओ इससे अच्छा कोई सफ़र होगा? क्योंकि इधर बोलो हज़रत अबू बकर, जिनके अंदर जमाल ही जमाल, बोलो जमाल ही। तो हज़रत अबू बकर बहुत नरम दिल के थे, रोने वाले थे, जमाल ही। और इधर हज़रत उमर जलाल। हज़रत उमर बड़े गुस्से वाले थे। हज़रत उमर जब कोई गली में एंटर होते थे ना, तो हमारे नबी भी एंटर होते थे। हमारे नबी मुस्कुराते थे, एक बार, दो बार, तीन बार। एक दिन तो हज़रत उमर ने पूछ लिया, मा युद्हिको का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल जब भी मैं गली में आता हूँ आप भी आते हैं, आप हंसते क्यों है? हमारे नबी ने फरमाया, हंसू ना तो क्या करूँ, तू आता है शैतान भागता है। तू जो गली में आता है शैतान, हम जो गली में जाते हैं आता है। माय ब्रदर हाउ आर यू? तो इधर हज़रत अबू बकर, साथ में बोलना जमाल ही जमाल, इधर हज़रत उमर जलाल ही, और बीच में मुस्तफ़ा कमाल ही कमाल। बोलो सुभान अल्लाह। बीच में हमारे नबी, और अल्लाह ने हमारे नबी के बारे में फरमाया, और पूरा मजमा सुन लो, कोई धोखे में मत आना, हमारे नबी के बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं। जो इसका दावा करे उससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं होगा। पूरा मजमा बोले हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला। बीच में हमारे नबी है, अल्लाह ने फरमाया, मा कान मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, पूरा मजमा बोले हमारे नबी के बाद अब कोई नबी। बीच में हमारे नबी, राइट में कौन है? अबू बकर, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ए सुनना, बड़ी रात है, क्या प्यार से अल्लाह ने फरमाया, वमा लि अहद इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला व लसौफ यरज़ा। अल्लाह फरमाते मेरा अबू बकर इतना प्यारा है कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर अल्लाह ने फरमाया है, मेरे मुस्तफ़ा जाओ अबू बकर को पूछो, अबू बकर से पूछो मैं तो राजी हो गया, वो मुझसे राजी हुआ कि नहीं हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। और यहाँ कौन है? हज़रत उमर, जिनके बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? सुभान अल्लाह कहना, इशारे इशारे में अल्लाह ने फरमाया, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ये आयत 5वें पारे में, इसका बैकग्राउंड ये बताता है कि हज़रत उमर वो उमर थे कि अल्लाह फरमाता, उमर तू जमीन पर बोलेगा, मैं आसमान पर फैसला कर दूंगा। तो बताओ ये सफर से अच्छा कोई सफर होगा? फिर एक मरतबा बोलो, बीच में कौन? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राइट में कौन? थोड़ा पीछे हजरत अबू बकर। लेफ्ट में कौन? हजरत उमर। चलो ये सफ़र हो रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। और ये बड़ी रात में ये बड़ा सफ़र, सुनो इससे अच्छा कोई सफ़र नहीं होगा। और ये बड़ी रात है माशाल्लाह। अच्छा सफ़र हो रहा है, अब आपको भी मालूम है अभी रात का सन्नाटा, देखो कितने बजे, 11 अभी 11:15 ऐसा रात का सन्नाटा। तो चलो इतना बड़ा मजमा है, बाकी अगर 1 बजे 2 बजे रात के अगर कोई आवाज़ आवे तो टेंशन होता है कि नहीं होता? भाई घर में कोई आवाज़ आवे धाड़ करके तो क्या होता है? हाँ मामा आया, जिन्ना जिन्ना। मेरे को नहीं मालूम, यहाँ कोई गुजरात वाले ही सब बैठे होंगे, हो सकता कोई आउट ऑफ गुजरात वाला भी हो, मैं भी आउट ऑफ गुजरात वाला। तो मैंने जब पहली मरतबा सुना ना, मेरे को एक ने कहा मौलाना मेरा घर चेक करो। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहा घर में मामा। तो मैंने कहा तेरे घर में मामा, तो मेरे को काय को बुलाता? तो कहते हाँ के चेक तो करो। मैंने कहा अच्छा मामा की दावत रखी है तो मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। खाने खावानी दावत नहीं,
میں کہا کھانے کا نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ گھر میں کیا؟ کہا کہ ماما۔ میں نے کہا بھائی ماما تیرے گھر میں کیا کروں؟ بہت دیر کے بعد میں سمجھا کہ وہ جنات کو گجرات والے ماما بولتے ہیں۔ میں نے کہا وہ ماما تو بھانجا میرے کو کائے کو انوالو کرتا ہے؟ ہاں یہ ہمارے یہ جو بیٹھے نا موبائل پہ کھیلنے والے، ہاں موبائل پہ جب کھیلے گا یا یہاں پر جب بائک وائک پہ جائے گا نا، یا ہمارے جوانوں کو دیکھنے کا بائک پہ جائے گا، ایسا تو ٹی شرٹ پہنا ہوگا، ٹائٹ جینس پہنا ہوگا ایک دم ٹائٹ، معلوم نہیں پیشاب کے وقت کیا کرتا لیکن ٹائٹ جینس پہنا ہوگا، اور اس کے بعد یہاں بائک پہ جائے گا اور یہ بائک پہ جا کے ایسا 4 رستے پہ بائک روکے گا اور یوں نکالے گا گھٹکا اور یوں ہاتھ پہ مارے گا، ٹھک 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 مارے گا، پھر یوں کھولے گا، ہاں 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 جیسے شربت کا پیالہ پیتا ہے۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ پیے گا جیسے شربت کا، اور پھر اس کو معلوم ہے کہ اس میں کینسر ہوتا ہے، اور کتنے لوگ کینسر میں آئے لیکن یہ نہیں چھوڑے گا، اور پھر کیا کرے گا معلوم ہے؟ اس کا منہ تھوڑا چھوٹا ہو جائے گا، بولو منہ، کیونکہ وہ گھٹکا کھا کے منہ چھوٹا ہو جائے گا، پھر کیا کرے گا معلوم علی بھائی؟ پھر اس کی سٹائل بدل جائے گی، پھر یوں یہاں رکھے گا، یہاں ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا اور دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ پھر اتنا منہ ہو جاتا، سلام باپو، اتنا منہ اتنا چھوٹا، ماسک باندھ کے آتا۔ ارے بھائی ابھی تو گورنمنٹ ماسک باندھنے نہیں بولتی ہے۔ کینسر آپریشن ہوا، آپریشن، اور ڈاکٹر نے کہا 2 مہینے میں جیوں گا، اب نہیں جیوں گا، روتا ہے۔ میں نے کہا کم وقت جب پیتا تھا تب کائے کو نہیں آیا میرے پاس، اب آ رہا۔ میرے پیاروں، یہ پیارے نبی، ایک بار پھر بولو مصطفیٰ کا دامن، کون کون تیار ہے؟ بولو مصطفیٰ کا دامن۔ تو محبت کرتے نا؟ نہیں ہاں بولو نا، محبت کرتے نا؟ تو میں وہ بات کر رہا تھا، یہاں کا ہمارا جوان ہے نا، ٹی شرٹ جینس بائک وائک، ہاں میں کبھی کبھی کہتا ہوں وہ خان نکلی، یہ تو اصلی ہی آیا۔ اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ اس کو خالی اتنا بولو، تو جو گھر میں رہتا ہے نا، آج رات کو تیری فیملی نہیں ہے، اکیلے گھر میں رہنا ہے، تو اپنے دوست کو بتائے میرے گھر پہ رات کو آ کے سوئے گا؟ کیوں ڈرتا ہے؟ کس سے ڈرتا ہے؟ بولو تمہارا رشتہ دار، ماما سے ڈرتا۔ عجیب و غریب معاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نمبر 1 انسان، نمبر 2 فرشتے، نمبر 3 جنات، نمبر والا نمبر 3 سے ڈرتا ہے بھائی۔ چلو اب وہ حدیث پر آ جائے، بڑا اچھا سفر یاد ہے نا آپ کو؟ سفر بیچ میں کون؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں طرف جلدی بولو کون؟ حضرت ابو بکر، بائیں طرف کون؟ حضرت عمر۔ اور سفر اتنا مبارک سفر، تینوں چلے جا رہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، الحمدللہ بولو، اللہ اکبر بولو، اس سے پیارا سفر کیا ہوگا؟ اچھا اچانک آواز آئی، جنگل کا سفر، تینوں ہیں، اچانک آواز آئی، کیا آواز آئی وہ سننا، برابر کان کھول کر سننا۔ اچانک آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، آواز آئی۔ یہاں کون تھے؟ بولو رائٹ میں کون تھے اور لیفٹ میں کون تھے؟ حضرت ابو بکر عمر کو پوچھتے کون بولا؟ کوئی دکھتا نہیں، کون بولا؟ حضرت عمر کہتے میں بھی سوچتا ہوں کون بولا، لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے۔ ہمارے نبی آگے بڑھے جا رہے، پھر آواز آئی تھوڑی دیر کے بعد، السلام علیکہ یا رسول اللہ، والسلام علیکہ یا نبی اللہ، والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آواز آئی اللہ کے رسول تم پر سلام، اللہ کے نبی تم پر سلام، اللہ کے حبیب محبوب تم پر سلام۔ اب حضرت ابو بکر حضرت عمر نے دیکھا کہ اتنی لمبی اور پیاری آواز آئی تو سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رائٹ سے، حضرت عمر لیفٹ سے، اور کہا اللہ کے رسول جو ہم سن رہے آپ بھی سن رہے، جو ہم سن رہے، بولو اے سچ بتانا ہمارے نبی اس وقت مسکرائے، بولو ہمارے نبی مسکرائے، اور ہمارے نبی مسکراتے تھے نا، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ ہمارے نبی اتنے اچھے انداز میں مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا، سننا کیا فرمایا؟ اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجر وقال هذا يعرفني واعرفه ويسلم علي واسلم عليه۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی چٹان، ایک بڑے پتھر کی طرف اشارہ کیا، کہا ابو بکر عمر یہ جو پتھر ہے نا، پتھر یہ چٹان، یہ مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ مجھے سلام کرتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ کون ہمارے نبی کو پہچانا؟ آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولو، نہیں پھر بولو، ہمارے نبی کو کون پہچانا؟ پتھر ہمارے نبی کو پہچانے اور ہمارے نبی کو سلام کرے۔ حالانکہ سچ بتانا پتھر میں کوئی عقل، کوئی روح، کوئی دماغ،
کچھ نہیں یہ پتھر، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ جاگتا ہے. آپ یہاں آپ کے محلے میں سے کوئی پتھر آپ اٹھاؤ گے اور اس کو لے کر پھینکو گے، کچھ بولے گا وہ؟ نہیں. پھر آگے جا کے پھر اس کو پھینکو گے، کچھ بولے گا نہیں. پھر گندے نالے میں جا کے اس کو ڈال دو گے، کچھ بولے گا؟ کیونکہ پتھر نہ کھاتا، نہ پیتا، نہ جیتا، نہ بولتا، نہ مرتا. پتھر کے اندر نہ روح ہے، نہ دماغ ہے، نہ اس کے اندر سوچنے کی طاقت ہے. لیکن وہ پتھر بے جان، وہ بے عقل، وہ بے دماغ، وہ پتھر نبی کو پہچانے. ہم ایمان والے، کلمہ والے، دماغ والے، عقل والے، ہوش والے، آج تک ہم نبی کو نہیں پہچانے. ایمان سے بولو، پہچانے کہ نہیں پہچانے؟ وہ پتھر تو پہچانا ہمارے نبی کو، پتھر پہچان گیا ہمارے نبی کو. اور ہم عقل والے، دماغ والے نبی کو پہچانے. کون کون نبی سے محبت کرتا؟ ہاتھ اوپر کرے تاکہ بات یہاں فائنل ہو جائے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ. ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن. میرے ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مجتبیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حبیب اللہ کا دامن. اور پتھر ہمارے نبی کو پہچانے اور ہم نبی کو. بھائی نبی سے محبت ہے، ہاتھ اوپر کر کے ایک بار پھر بولو، کرتے محبت؟ کرتے؟ ہاں کرتے. اب میرے سوال کا جواب دو، محبت کرتے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو یہاں کیا بہت سارے لوگ دکھتے نہیں نا، داڑھی نہیں دکھتی، کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم ہے پانی کا؟ بھائی کون سا محلہ؟ نانپورہ. نانپورہ میں کوئی پانی کا پرابلم ہے کہ یوں ڈالتا نہیں یوں بال گرتا ہے؟ یہ دیکھو یہاں سب بیٹھے ماشاءاللہ داڑھی والے. کہا میرے کو ایک نے پوچھا، جنید بھائی بہت پتے کی بات، ایک نے میرے کو پوچھا کہ مولانا کہ داڑھی رکھنا قرآن میں؟ میں نے کہا ہے، قرآن میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ناراض ہوئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ڈانٹا تو قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت ہارون کہتے ہیں میرے بھائی موسیٰ غصے مت ہو، میری داڑھی مت پکڑو، میرے سر کے بال مت پکڑو. معلوم ہوا کہ ان کے چہرے پر داڑھی، ارے بولو نا، ان کے چہرے پہ داڑھی. قرآن کریم میں لکھا، اللہ نے فرمایا قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی لا تاخذ بلحیتی ولا براسی. حضرت ہارون کہتے ہیں کہ میرے بھائی موسیٰ میری داڑھی کو مت پکڑو. معلوم ہوا کہ وہ نبی کے چہرے پر داڑھی. اب پورے قرآن میں آپ صرف دیکھتے جاؤ، قرآن ہر پارے پر تقریباً آپ کو ملے گا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ کی مانو، پیغمبر کی مانو، اللہ کی مانو، پیغمبر کی مانو، اللہ کی مانو، پیغمبر. اور پورا مجمع بولے ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی. ہاں یا نہیں؟ میرے ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی. ابو بکر، عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سارے انبیاء کے چہرے پر داڑھی، سارے صحابہ کے چہرے پر داڑھی، سارے تابعین کے چہرے پر داڑھی، سارے تبع تابعین کے چہرے پر داڑھی. یہاں چہرے پر یہ کون سی محبت ہے؟ بہت آرام سے ہاتھ اوپر کر کے بولتے ہو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. محبت تو چہرے سے شروع ہوتی ہے، وہی محبت فیل ہے. اس لیے کون کون تیار ہے ایمان کے ساتھ بولنا؟ آج سے ایمان. دیکھو بڑی رات ہے، اپنی زندگی کو تھوڑا چینج کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات پر یقین کر لو، لا الہ. اور دوسری بات ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. اب میں تیسری اور چوتھی بات بہت جلدی بتاؤں گا، لیکن آپ کو بتاؤں آج کون سی رات ہے؟ بڑی رات، شب برات، لیلہ مبارکہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ المغفرہ، لیلۃ الرضوان، لیلۃ الصدق، جو چاہے. یہ رات کے بڑے بڑے پیارے پیارے نام ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ 13ویں رات جو گئی نا، 13ویں رات، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعا مانگی، اللہ میری امت کو معاف کر دینا، اللہ میری امت کو معاف کر دینا. معلوم ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ ہاتھ رکھ لو، میں نے 1/3 امت کو معاف کر دیا. بولو سبحان اللہ. یعنی 33% میں نے آپ کی امت کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. پھر یہ 13ویں رات کو ہوا. 14ویں رات کو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میری امت کو معاف، اللہ مغفر امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے 14ویں رات کو، اللہ میری امت کو معاف کر دے. اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ بس میں نے 1/3 امت کو معاف کر دیا. بولو سبحان اللہ. پھر یہ رات آئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کو بہت روئے. اللہ بڑی رات ہے،
لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات ہے، شب برات ہے، اللہ اب تو میری امت کو معاف کر دے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے مصطفیٰ تو معافی مانگے اور نہ معاف کرو، جاؤ میں نے پوری امت کو معاف کر دیا۔ لیکن پھر اللہ نے فرمایا، ایک لسٹ بتائی، کہا اتنے لوگوں کو میں معاف نہیں کروں گا، اور جو ہمارے نبی نے روتے روتے بتایا، کہا اللہ نے فرمایا اتنے لوگوں کو معاف نہیں کروں گا، اور یہ نہیں کہ یہ رات کو معاف نہیں کروں گا، میں رمضان کی راتوں میں بھی معاف نہیں کروں گا، میں شب برات میں بھی معاف نہیں کروں گا، شب قدر میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ ہمارے نبی نے کہا، وہ لسٹ بتائی، اللہ نے فرمایا معافی تو بہت دور کی بات ہے، ان کو موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا۔ اے میرے پیارو، میں اس بات پر آ رہا ہوں، اب تیار ہو آپ لوگ سننے کے لیے؟ تیار ہو؟ بات نمبر 3، پہلی بات بولو لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن اللہ کن کو معاف نہیں کرے گا۔ دیکھو لسٹ بہت بڑی ہے، میں پوری لسٹ نہیں بتاؤں گا، جو گناہ ہم بہت اوپن کر رہے ہیں اس کی طرف میں آ رہا ہوں۔ میرے دوستوں، جس کی ماں اس سے ناراض ہوگی یا اس کا باپ اس سے ناراض ہوگا، کئی دن سے ماں سے بات نہیں کیا ہوگا، کئی دن سے باپ سے بات نہیں کیا ہوگا، دوستوں سے ملتا ہے، باپ آتا ہے تو گلی بدل دیتا ہے، گھر میں آتا ہے تو ایک بار بھی باپ کو نہیں پوچھتا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ میرے پیاروں، جس کی ماں اس سے کیونکہ ماں بتا نہیں رہی کہ میں ناراض ہوں، کیونکہ اس کو رہنے کا ہے گھر میں، وہ بیچاری بوڑھی اماں کہاں جائے گی؟ ابا بھی بتاتے نہیں ہیں کہ میں ناراض ہوں، لیکن رہنے کا ہے ابا کو گھر میں، اس میں بیچارے اندر اندر گھٹے جاتے۔ ہم سمجھتے کہ رات کو ماں سو گئی، میرا ابا سو گئے، میرے پیاروں سوتے نہیں ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ میرے پیارے بچوں، 4 بچوں کو میں نے محنت سے بڑا کیا، خون پسینے کی کمائی ایک کر کے بڑا کیا، اب 4 بچے مل کر ایک ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ ابھی میں وہاں کلکتہ میں تھا، صحیح میں بیٹا یونس جیسے دل پھٹنے لگا جب ایک آدمی فون پہ اپنے بڑے بھائی کو کہتا ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، کہتا ہے 15-20 دن ہو گئے ماں باپ کو سنبھالتا ہوں، کب لے کے جائے گا؟ خود میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ میں نے کہا بھائی کس کا بات کر رہا ہے؟ کہا بڑے بھائی سے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا 15 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، میری بیوی بولتی اب بہت ہو گیا، بولو بھائی کو لے کے جا رہے۔ ہماری ماں نے بچپن میں ایسا کیا تھا ہمارے ساتھ میں؟ کیوں ماں کا دل توڑنے کا؟ پوچھو ان کو، میرے جیسے کو پوچھو جن کی ماں نہیں ہے، جن کے ابا نہیں ہے، ایسی بڑی رات آتی ہے، گئے قبرستان میں گئے تاکہ قبر پر فاتحہ پڑھ کے آ گئے، یہ بھی نہیں معلوم کہ ماں راضی ہے کہ ناراض ہے، یہ بھی نہیں معلوم کہ ابا راضی ہے کہ ناراض ہے۔ ارے میرے پیارو، ایک بہت بڑے محدث کا ہو، محدث کہتے کس کو معلوم ہے؟ جو حدیث پڑھاتے تھے۔ بولو کیا کرتے تھے؟ حدیث۔ اور یہ ہم تو بیان کرتے تو ماشاءاللہ مجمع ملتا ہے، لیکن اس زمانے میں جب حدیث پڑھاتے تھے نا تو 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کا پورا مجمع جمع ہوتا تھا۔ اس زمانے میں مائک کا یہ ساؤنڈ نہیں ہوتا تھا، بیچ بیچ میں ترجمان ہوتے تھے۔ آپ نے شاید نام نہیں سنا ہوگا، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور محدث جن کا نام تھا کہمش۔ بولو کیا نام؟ یہ نام ہمارے یہاں رکھنے کا رواج نہیں ہے، عربی نام ہے کہمش۔ بولو کیا نام؟ کہمش۔ وہ کیا کر رہے تھے معلوم ہے؟ ایک دن حدیث پڑھا کے جب آئے، گھر میں آئے تو دیکھا کہ بوڑھی اماں ہے نا، وہ پیشاب کر لیے، پاخانہ کر لیے۔ بھائی بوڑھی اماں ہے، پریشر ہائی ہوتا ہے، لو ہوتا ہے، شوگر ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے، معلوم نہیں وہ زمانے میں کیا ہوگا، لیکن مطلب ہے کہ ماں لیتی ہے اور پیشاب بھی پڑا ہے، پاخانہ بھی پڑا ہے، اور ماں آ کر رہی ہے۔ یہ حدیث پڑھا کے آئے، ایک کمرے میں حدیث کی کتاب کو رکھا اور ماں کا پیشاب اور پاخانہ صاف کرنے لگے، تو ماں کہنے لگی نہیں بیٹا تو حدیث پڑھاتا ہے، تو اتنی پیاری چیز پڑھاتا ہے، تو یہ گندگی تھوڑی دیر رک جا، میرے کو تھوڑا ہوش آئے گا نا، پریشر لو ہوگا نا تو میں خود اپنا سب کام کر لوں گی، میں نہا بھی لوں گی۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جو پڑھ کے آیا ہوں اس پہ عمل کر رہا ہوں، جو پڑھ کے آیا ہوں اور پڑھا کے آیا ہوں اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ نے اپنی ماں کو آہستہ سے بٹھایا، پہلے ماں کو اچھے طریقے سے نہلایا، دھلایا، کنگھی کی، تیل رکھا، ماں کو اچھے طریقے سے بٹھا دیا، اور اس کے بعد میں پھر پاخانہ اور وہ پیشاب صاف کرنے لگے۔ تو ایک ان کا، کیونکہ اسٹوڈنٹ بہت ہوتے تھے، یہ جب سبق پڑھاتے تھے پورا مجمع ہوتا تھا، ایک اسٹوڈنٹ دوڑتا ہوا آیا، اس نے کھڑکی میں سے دیکھا اور دوڑتا ہوا دروازے سے السلام علیکم۔ تو استاد نے کہا وعلیکم السلام، بیٹا تو؟ کہا آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ پاخانہ پیشاب صاف کر رہے ہو؟ کہا میری ماں کا ہے۔ تو کہا کہ آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ کوئی کام کرنے والے کو رکھو، کوئی کیئر ٹیکر کو رکھ دو، کوئی کام کرنے والے کو رکھو جو آپ کی اماں کا پیشاب اور پاخانہ صاف کرے، آپ اتنے بڑے حدیث کے پڑھانے والے۔ حضرت کہمش نے کہا میرے اللہ کی قسم، میرے پاس طاقت ہے، میں کسی کام کرنے والے کو رکھ لیتا، لیکن جب بچپن میں یہ کام کرتا تھا تو میری ماں نے کسی کو نہیں پوچھتا تھا،
میں بستر میں پیشاب کرتا تھا، میں پاخانہ کرتا تھا، وامٹ کرتا تھا، میری ماں نے کسی کو نہیں بلایا، اور حضرت احمد نے کیا کہا معلوم سننا، کہا جا بیٹا جا، جو تو میرے پاس پڑھتا ہے نا، جا چلا جا، تجھے نہیں معلوم ہے کہ میں ماں کی ایسی خدمت کرتا ہوں، رات کو سوتا ہوں، نیند بعد میں آتی ہے، میرے مدینے والے نبی پہلے آتے ہیں۔ میرے دوستو آپ میرے کو بتاؤ، آج کی رات جس کی ماں اس سے ناراض ہوگی یا اس کا باپ اس سے ناراض ہوگا، پٹک دے گا سر، ارے پوری رات پٹکے گا، سر پٹکے گا، سجدے کرے گا، نفل پڑھے گا، قضاء عمری کرے گا، بہت عبادت کرے گا، لیکن اگر ماں اور ابا ناراض ہے تو بولو موت کے وقت اسے کلمہ، ارے بولو نا موت کے وقت اس کو کلمہ نہیں ملے گا۔ اس سے کون کون تیار ہے تیسری بات کے لیے اپنے اماں ابا کو راضی کریں گے انشاءاللہ؟ اوہو ماشاءاللہ، بیٹے مفتی انس صاحب ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا رکھے۔ ہماری بیٹی جو ثنا خان ہے ان کے شوہر یہاں پر آئے ہیں ماشاءاللہ، مفتی انس صاحب، اللہ بہت اچھا رکھے۔ بیٹا بہت دیر ہو گئی، ابھی کھانا ہو چکا تھا، میرے کو دعوت بھی نہیں دی۔ میں تو سب کو ایک ہی بات بولتا ہوں، یا تو ہماری دعوت پر آؤ یا ہم کو دعوت دو۔ کہاں مولانا کھانے میں بہت ہوشیار، کہاں کہ عبد الوہاب بھائی کہاں ہے؟ دیکھا نا آج میرے کو، لیکن میرے سے زیادہ تو یہ کھایا۔ ہاں مولانا کھانے میں اتنا ہوشیار، ایک مرتبہ مولانا کھانے کے لیے بیٹھا، سنو مولانا کیا ہوا، کھانے کے لیے بیٹھا، اچھا مولانا نے ظہر کی نماز پڑھائی، بھائی وہ کشمیری مسجد کے امام صاحب تو یہاں نہیں ہے نا، ہے یہیں پہ، بھائی ان کے اوپر فٹ ہوتا ہوئے تو کر لینا بھائی، میرا بیٹے کی طرح ہے۔ وہ مولانا ظہر کی نماز پڑھا کے آیا، باہر ٹیبل لگا ہوا تھا، دسترخوان لگا ہوا تھا، اب مولانا سیدھا آ کے بیٹھ گیا، سامنے کوئی نان پورا کا جوان آ کے بیٹھ گیا، اب بیٹھا تو کیسا بیٹھا کہ وہ جو تندوری چکن کا لیگ پیس تھا نا وہ سامنے، اور مولانا کی طرف چاول، مولانا کو برداشت ہوئے ایسا کہ تندوری لیگ پیس سامنے، تو جان بوجھ کے مولانا نے اس کو بات میں لگایا، بھائی اپنے نان پورا میں زمین کا کیا بھاؤ چلتا ہے؟ وہ سامنے والے کو بات میں لگا اور یوں پلیٹ ایسے گھما دیا، اب تندوری چکن لیگ پیس مولانا کے سامنے، تو وہ جوان نے جب یوں دیکھا کہا اللہ، مولانا نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ تندوری لیگ پیس تو میری طرف تھا، آپ کی طرف کیسے آ گیا؟ مولانا نے کہا نالائق بے شرم، مولانا کے بارے میں ایسی باتیں کرتا، وہ مرغی کا پاؤں قبلے کی طرف تھا، حرام کا کھاتا۔ مولانا لوگ کھانے میں بہت ہوشیار ہیں۔ اب بیٹے مفتی انس تمہاری ثنا خان سے شادی ہوئی، اللہ اس بیٹی کی بھی عمر میں برکت عطا فرماوے، لیکن ہے تو تم بھی مولانا نا، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ خیر میری بات چل رہی تھی، میں نے آپ کو تھوڑا اس لیے مسکرایا تاکہ آج جاؤ اور ماں سے معافی مانگو، کون کون تیار ہے بھائی؟ آج رات پھر عبادت میں جانا، وضو بعد میں کرنا، مسجد میں بعد میں جانا، مصلی بعد میں بچھانا، ورنہ میں نے کہا نا کہ سجدوں پہ سجدے کرے، اور ماں کا دل اندر سے جلا ہوا ہے۔ آج کی رات نہیں، عید کی رات نہیں، شب برات نہیں، شب قدر نہیں، اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا۔ سب کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک بہت عجیب ٹائم ہے، آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے؟ ایک بات بتاؤ، بہت پتے کی بات ماں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، بولو ایک بزرگ تھے، وہ سب نمازوں میں دعوت کرے، ان کا چھوٹا سا گاؤں تھا، اس زمانے کا گاؤں جہاں لائٹ وائٹ کچھ بھی نہیں، چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اور بزرگ کیا کرے معلوم، گاؤں والوں آؤ فجر کی نماز پڑھو، جب فجر کی نماز پڑھے بھائی کوئی جانا نہیں، ناشتہ کر کے جانا، ظہر کے بعد کھانا کھا کے جانا، عصر کے بعد پی کے جانا، پھر اس کے بعد مغرب بعد کھا کے جانا۔ تو سارے گاؤں والوں نے کہا کہ مولانا روز دعوت کرتے، روز دعوت کرتے، آج پورے گاؤں والوں نے مل کے مشورہ کیا کہ ہم سب مولانا کے پاس جاوے، وہ بزرگ کے پاس جاوے اور جا کر کہے کہ آپ مانگو کیا مانگتے ہو، آپ مانگو۔ اور پورا گاؤں جمع ہوا، اور مولانا نے وہی کام، بھائی فجر کی نماز کے بعد بھائی چائے پی کے جانا۔ سب نے کہا نہیں بزرگ صاحب، مولانا آج چائے نہیں پئیں گے۔ مولانا نے کہا کیوں نہیں پئیں گے؟ تو کہا آج تو ہم آئے ہیں کیونکہ کتنے دن سے آپ ہم کو صبح میں ناشتہ کرواتے ہو، دوپہر کا کھلاتے ہو، رات کا کھلاتے ہو، آج پورا گاؤں مل کے مشورہ کر کے آیا ہے، آپ جو مانگیں گے وہ دیں گے۔ تو بزرگ ہنسنے لگے، میں جو مانگوں گا وہ دو گے؟ تو کہاں دیں گے؟ کہا نہیں دے پاؤ گے۔ سب نے کہا ہم سب ہے، اللہ نے ہم کو مال دولت دیا۔ وہ اللہ والے نے کیا فرمایا؟ کہا تم میں مانگوں گا وہ دو گے؟ کہاں دیں گے؟ تو کہا جاؤ جنت کی مٹی لے کر آؤ۔ کیا لے کر آؤ؟ جنت کی۔ اب سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے کہ بزرگ تو عجیب ہے،
جنت دیکھے ہو تو جنت کی مٹی لے کر آوے. لیکن ایک جوان اٹھا, بولو ایک جوان اٹھا اور کاغذ میں تھوڑی سی دھول لے کر آیا, کچھ مٹی اور تھوڑی سی دھول لے کر آیا. اچھا جب وہ آیا تو مولانا نے کہا, انہوں نے مولانا کو دکھایا, مولانا بہت خوش ہو گئے, وہ اللہ کے ولی بہت خوش ہو گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو سارا مجمع کہنے لگا یہ مولانا کو الو بناتا ہے, یہ اللہ کے ولی کو الو بناتا ہے, یہ کاغذ میں مٹی لے کر آیا اور جنت کی مٹی لے کر آیا. وہ بزرگ صاحب نے کیا فرمایا, پوچھو یہ جوان کو کہاں سے لایا؟ وہ جوان نے روتے روتے کہا, میں گیا, میری ماں, اس زمانے میں چپل وپل پہننے کا رواج نہیں تھا, کہا میری ماں سو رہی تھی, میرے ماں کے تلوے میں مٹی لگی ہوئی تھی. کہتے میں نے ایسے ہی تلوے سے مٹی نہیں نکالی, پہلے ماں کا پاؤں دبایا, پاؤں دبایا, پاؤں دبایا, ماں خوش ہو گئی, دھیرے سے میں نے ہاتھ پھیرا, جتنی مٹی آتی گئی میں کاغذ میں لے کر آیا اور یہ جنت کی مٹی لے کر آیا. اس اللہ کے ولی نے کہا اللہ کی قسم یہ جنت کی مٹی ہے, کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہے. بولو ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے. تو چلو یہ تیسری بات کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ اپنے اماں ابا سے معاملات کلیئر کریں گے بولو انشاءاللہ. یہ تو ہمارے عبد الوہاب بھائی کو اللہ بہت اچھا رکھے, اپنے مرحوم ابا کے ایصال ثواب کے لیے یہ پروگرام رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے, بولو آمین. اللہ کروٹ کروٹ ان کو رحمت عطا فرماوے, کروٹ کروٹ اللہ ان کو مغفرت عطا فرماوے. مرحوم عبد القادر ماشاءاللہ انہوں نے مجھے بتایا وہ ٹرین کے ڈرائیور تھے اور ماشاءاللہ راجدھانی جیسی ٹرین چلاتے تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان سے کام لیا اللہ اولاد سے بھی وہ کام لے اور نقش قدم نیکی کا اللہ توفیق عطا فرمائے. تو چلو پہلی بات بولو لا الہ, دوسری بات مصطفیٰ کا دامن, نمبر 3 ماں باپ کو ناراض. آخری بات اس پر ختم کرنا ہے. آج کی رات توبہ والی رات ہے. کون کون میرے ساتھ توبہ کرنے کو تیار ہے بھائی؟ آج توبہ کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ ہوتا ہے. ابھی میں نے مغرب بعد کہا کہ ہم جب دعا مانگیں گے نا روئیں گے اور رونا اللہ کو بہت پسند ہے. بولو رونا اللہ کو بہت پسند. لیکن جو گناہ سے ہم نے توبہ کی ہے کل پھر وہی کریں گے, تو کیا رات کو ہم ڈھونگ کرتے تھے یا حقیقت میں رو رہے تھے؟ بھائی بہت سوچنے کی بات ہے, اس لیے توبہ کریں گے. بولو توبہ کریں گے انشاءاللہ. توبہ کے معنی آتے ہیں, اللہ فرماتے توبہ کرو. توبہ کا مطلب ہے اللہ میں نے گناہ کر لیا, اب میں گناہ نہیں کروں گا اور میں گناہ پر پچھتاتا ہوں, میرے کو شرمندگی ہے, اللہ واپس وہ گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ فرماتے میرے ایمان والے بندے اور بندیوں میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر توبہ کرو. تو آج کون کون اللہ سے معافی مانگے گے؟ ہاتھ اوپر کرو, بولو معافی مانگے گے انشاءاللہ. پھر ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جب بندہ ڈرتا ہے, بولو بندہ ڈرتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے, بولو اللہ اس کے گناہوں کو معاف. ارے آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضرت عمر ایک گلی میں آئے. کون؟ حضرت عمر ایک گلی میں آئے. سامنے سے ایک آدمی کو دارو پینے کی عادت, وہ وہیں پہ حضرت عمر کا زمانہ, حضرت عمر امیر المومنین بادشاہ ہے, حضرت عمر ایسے انٹر ہوئے اور سامنے جو آ رہا ہے اس کو دارو پینے کی عادت ہے, دارو کی بوتل ہاتھ میں. اب اچانک وہ دارو پینے والے نے دیکھا او عمر سامنے آئے اور میرے ہاتھ میں دارو کی بوتل ہے. ایک دم دھر کام, کیونکہ معلوم ہے حضرت عمر اتنا ماریں گے, کم سے کم 80 کوڑے ماریں گے, آدھا زندہ آدھا مردہ کر دیں گے. تو اس زمانے میں ایسے لمبے کرتے پہنتے تھے نا, انہوں نے فوراً اپنا یہ جو لمبا کرتا تھا نا اس کے اندر یہ بوتل کو رکھا اور یوں دبا دیا اور یوں چلنے لگے, اور ایسے ہو گئے جیسے حضرت عمر کو دیکھا ہی نہیں. لیکن حضرت عمر نے دیکھ لیا تھا کہ انہوں نے بوتل چھپائی ہے. تو حضرت عمر قریب آئے, یہ ایسے یوں ہاتھ کر کے. حضرت عمر نے کہا السلام علیکم. اب کیا کرتے, کھڑے ہو گئے, وعلیکم السلام امیر المؤمنین. حضرت عمر نے کہا کیا ہے؟ تو کہا نہیں کچھ نہیں. میں کہا بوتل ہے, وہ کچھ بوتل تم نے چھپائی ہے, کیا ہے؟ اب یہ گھبرا گئے, روتے روتے کہنے لگے وہ دارو کی بوتل نہیں ہے, سرکہ ہے, سرکہ. ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے کہا دارو کی بوتل نہیں, وہ تو شہد ہے. حضرت عمر نے کہا بتاؤ اپنا دامن کھولو. دامن کھولا, میرے پیارو اللہ کی قسم اللہ نے اس کو سرکہ بنا دیا, اللہ نے اس کو شہد بنا دیا. اور تو حضرت عمر نے کہا کہ جاؤ سرکہ ہے, کیا ہے اس میں چھپانے کی کیا بات ہے, اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے, جاؤ آگے جاؤ. یہ آگے گئے اور آگے جا کر اپنے دوستوں کو کہا میرا اللہ اتنا پیارا ہے. جب حضرت عمر نے مجھے دیکھا تو میں نے اللہ کو کہا اللہ عمر معاف نہیں کریں گے, اللہ عمر معاف نہیں کریں گے, وہ مجھے بہت کوڑے سے ماریں گے, لیکن اللہ تو معاف کر دے گا نا, اللہ
اللہ تو معاف کر دے گا نا اللہ, اس کی حقیقت بدل دے. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اللہ کے سامنے رویا, اللہ نے دارو کو شہد یا سرکہ بنا دیا. تو میرے دوستو جو اللہ ناممکن کو ممکن بنا دے وے, اسی لیے میں کہتا ہوں کون کون توبہ کرنے کو تیار ہے بھائی؟ ابھی اللہ کے سامنے اللہ کا ذکر کریں گے, نبی پر درود پڑھیں گے اور اس کے بعد توبہ کریں گے. ایک حدیث پاک سن لو, بہت پیاری حدیث ہے. اللہ تعالیٰ جب بندہ روتا ہے نا, بولو بندہ روتا ہے نا, حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرماتے ہی بکو, اے میرا بندہ رو لے نا, میرے سامنے رو لے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول, اللہ کہتے رو لیکن میرے کو رونا ہی نہیں آتا. ہمارے نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا, رونا نہیں آتا مت رو, کم سے کم رونے کی صورت تو بنا لے, اللہ اس پر بھی معاف کر دیتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے آپ کی گاڑیاں ہوگی باہر, بائیسیکل ہوگی یا آپ کی بائک ہوگی, بولو ہاں بولو نا, یا آپ کے پاس ایک کام کرنے کا, جب بھی آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے نا, وہ دعا پڑھو سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. پھر وہ دعا پڑھو جو ہم نماز میں اخیر میں پڑھتے, اللهم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور. یہ دعا پڑھو اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراؤ, اسمائل اسمائل, آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراؤ. اللہ فرشتوں کو کہتے دیکھو دیکھو میرا بندہ مجھے دیکھ کر مسکراتا ہے. فرشتے بھی کہتے ہاں ہاں اللہ یہ بندہ تیرے کو دیکھ کر مسکراتا ہے. اللہ فرماتے اس لیے مسکراتا ہے کہ اس کو معلوم ہے میں ہی معاف کروں گا, گواہ رہو میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا. تو رو تو بھی معاف, رونے کی صورت بناؤ تو بھی معاف, ہنسو تو بھی معاف. اس لیے آخری حدیث سنا رہا ہوں, ہمارے نبی نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ ایک آدمی جنگل میں سفر کر رہا ہے, بولے ایک آدمی کیا کر رہا ہے جنگل میں, اس کے پاس اس کا اونٹ بھی ہے. اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا, اونٹ بھی ہے, اسی کے اوپر اس کا کھانا بھی ہے, اسی کے اوپر اس کا پینا بھی ہے. اس نے اپنے اونٹ کو باندھا, کھانا بھی ہے, سواری بھی ہے, پینا بھی ہے, اور تھوڑی دیر کے لیے وہ لیٹا. لیکن جب وہ جنگل کے درمیان میں پہنچا اور ایسا اونٹ کو باندھا اور سو گیا, آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ غائب. بولو اونٹ غائب, اور کھانا بھی غائب, پینا بھی غائب. اور جنگل میں یہاں بھی کوئی راستہ نہیں, وہاں بھی کوئی راستہ نہیں, نہ یہاں پر کوئی سواری, نہ یہاں پر کھانا, نہ کوئی پینا. وہ بیچ میں جنگل میں الجھ رہا. آخر میں اس نے سوچ لیا کہ اب کوئی راستہ نہیں سوائے موت کے, کیونکہ سواری بھی میرے پاس نہیں, کھانا بھی میرے پاس نہیں, پانی بھی میرے پاس نہیں. تو اس نے کیا کیا, ایسا درخت کیا ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. تھکا ہوا تھا, بہت ڈھونڈا ہوا تھا, ایسا ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. اس کو آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی. ہمارے نبی فرماتے سامنے اس کا اونٹ بھی کھڑا ہے, اونٹ کے اوپر کھانا بھی ہے, اونٹ کے اوپر پانی بھی ہے. بتاؤ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بتاؤ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ تو سمجھ گیا تھا کہ میری موت ہے, لیکن یہاں تو زندگی ہے. اور اتنا خوش ہو گیا کہ خوشی میں اس کا اسٹیٹمنٹ بھی بدل گیا. یعنی خوشی میں کہنے لگا اللہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا. خوشی میں ہمارے نبی فرماتے یہ خوشی میں اسٹیٹمنٹ بھی اس کا ہوش میں نہیں رہا. ہمارے نبی فرماتے یہ بندہ اتنا خوش ہوا, جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتے. یہ بندہ جتنا خوش ہوا اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں. تو میرے پیاروں آج ہم رات اللہ کو راضی کرے, خوش کرے. میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں, 11:15 بجے, 12 بجے تک ہم سب یہاں سے جائیں گے. جو باتیں ہم نے سنی اس پر عمل کریں گے, اور رات کو عبادت کریں گے. راستے میں بھائی موٹر سائیکل لے کر بھاگنا, موبائل پہ گھنٹیاں بجانا اور ایک دوسرے کو چلانا چیخنا, یہ نہ ہمارے نبی نے اس کی پرمیشن دی ہے, نہ گورنمنٹ اس کی پرمیشن دیتے ہیں. اس لیے میرے پیاروں اسلام کو بدنام مت کرو, یا تو مسجد میں جا کے مانگو, ذکر کرو, اور جو ابھی آپ نے سنا ہے اس پہ عمل کرو. سب کریں گے عمل انشاءاللہ, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک بہت اچھا اعلان میرے کو کرنا ہے, سب ساتھ دو گے میرا انشاءاللہ, کہ یہ رات کون سی رات, پھر بولو, ہمارے نبی کون سی دعا پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے یہ رات میں. سنو, حضرت عائشہ فرماتی میرے نبی نے ایک دعا دی, اور صرف یہ رات کے لیے نہیں, یہ رات بھی, رمضان کی ہر رات بھی ہمارے نبی یہی دعا پڑھنے کو کہتے تھے. اور ہمارے نبی فرماتے تھے عائشہ سیکھو سکھاؤ,
پڑھو پڑھاؤ، وہ دعا میں لے کر آیا ہوں، اور تقریباً 1000 کارڈ لے کر یا 500 کارڈ، میرے کو نہیں معلوم کتنے لے کر آیا ہوں، جو آپ کو کس کو دیا ہے؟ وہ سمیر بھائی کو دے دیا ہے۔ آپ ضرور سمیر بھائی پیچھے کھڑے ہوں گے، وہاں سے یہ کارڈ لے لینا، وضو کر کے یا تو گھر میں بیٹھو یا مسجد میں بیٹھو، نفل پڑھو کہ فرض پڑھو کہ قضاء عمری کرو کہ تلاوت کرو کہ قرآن پڑھو کہ تسبیح پڑھو، لیکن یہ دعا بیچ میں پڑھتے جانا تاکہ ڈائریکٹ سنت ادا ہو جائے اور یہ بڑی رات کا فضیلت ہم کو نصیب ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے بہت زیادہ مغفرت والی رات ہے، یہ دعا پیار محبت سے پڑھو گے، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں پڑھے گی، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ پرچی دے دینا۔ اور میں جو خاص بات آپ کو کہنا ہے، جیسا میں نے کہا کہ بہت زمانے کے بعد شب برات میں یہاں صورت میں آیا، اللہ ہمارے علی بھائی جو ہماری بلڈنگ میں رہتے ہیں، اللہ ان کو اچھا رکھے، انہوں نے بہت ضد کیا، اصرار کیا، تو ہم یہاں پر آئے ہیں، اور یہ پورا ہمارا جمع ہونا مرحوم عبد القادر رسول میاں بیلیم ان کے ایصال ثواب کے لیے آج ہم یہ سب جمع ہوئے ہیں۔ ہم سب مل کر آمین کہے کہ مرحوم عبد القادر اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، بولو آمین، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھرے، بولو آمین، اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ اور بچوں نے یہ جو اپنے ابا کا حق ادا کیا، اللہ بچوں کو بھی بہت ہی زیادہ دین اور دنیا دونوں میں ترقی عطا فرمائے۔ اور پھر میں کہوں گا ہم میں جتنے بیمار ہیں ان کے لیے بھی ہمیں شفا کی دعا کرنا ہے، اور جتنے ہمارے مرحومین مرحومات سب کے لیے ہم کو دعا کرنا ہے۔ آمین کہو، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تمام مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ اور میرے ابھی فون آیا، یہاں بیٹھا تھا میں، ہمارے ایک بہت ہی پیارے بچے کی طرح ہے شاہ نواز، ان کی امی کو بھی اچانک کوئی ہارٹ میں تکلیف ہوئی، ہاسپٹل میں لے گئے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی امی کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے۔ مسجد عمر فاروق مان دروازہ ہو جائے انشاءاللہ۔ پکڑو فاروق بھائی کا ہے؟ ہاں بیٹھا ہے، چلو ٹھیک ہے، اچھا ہے وہ بیٹھا ہے۔ بھائی جنت میں جانا ہے، میرا کو منہ لٹکا کے بیٹھے ہو، ہاں بولو نا، جانا ہے، جانا ہے۔ اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات میری ملاقات کرنا ہے، ہاں ہاں یا نہیں؟ کھا لیا کہ کچھ دو گے؟ میں کہتا ٹینشن میں آ گئے آپ لوگ۔ نہیں میں لوں گا، آج لوں گا، کیسے لوں گا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ہمارے فاروق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیچارے نہیں بیچارے کو کھڑا مت کرو، یہ کئی زمانے سے بیچارہ پریشان ہے۔ مان دروازہ ہمارے صورت میں وہاں ایک مسجد بن رہی ہے، مسجد عمر فاروق نام سے، اس میں 4 لاکھ روپے گھٹ رہے ہیں۔ اگر وہ 4 لاکھ روپے ہو جائیں گے تو ماشاءاللہ رمضان سے پہلے وہ مسجد آباد ہو جائے گی۔ اس میں یہ لوگ کہتے ہیں افطاری کا بھی انتظام ہوگا، تراویح کا بھی انتظام ہوگا، 5 نمازوں کا انتظام ہوگا، جمعہ کا انتظام ہوگا، عید کی نمازوں کا انتظام ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، آپ کہیں بھی پیسہ ڈالو گے معلوم نہیں کچھ ملے گا نہیں ملے گا، مگر اللہ کے گھر میں، بولو کس کے گھر میں؟ اللہ کے گھر میں ڈالو۔ ہمارے نبی نے فرمایا تو نے اللہ کا گھر بنایا، گارنٹی ہے اللہ جنت میں تیرا محل بنائے گا۔ اچھا ایک صحابی حضرت ابو ذر، اتنا کپڑا یہاں سے یہاں، کہا اللہ کے رسول کیا فرمایا؟ جو اللہ کا گھر بنائے گا جنت میں محل بنے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابو ذر کہنے لگے میرے پاس تو پورے کپڑے بھی نہیں ہیں، میں کہاں اللہ کا گھر بناؤں گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا پتھر نظر آتا ہے؟ کہاں؟ اٹھاؤ۔ حضرت ابو ذر نے اٹھایا، کہا وہاں رکھو، مسجد بن رہی ہے رکھو، وہاں رکھا۔ ہمارے نبی نے کہا ابو ذر دیر کر دی۔ کہا کہاں دیر کر دی؟ آپ نے پتھر اٹھانے کا اٹھایا اور رکھ دیا۔ کہا تیرے رکھنے میں دیر ہوئی، اس سے پہلے اللہ نے جنت میں تیرا محل بنا دیا۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں گا تو آپ ضرور دیکھو، میں سب سے ملاقات کروں گا، رائٹ لیفٹ آگے فرنٹ سب سے ملاقات کروں گا، لیکن ایسے نہیں ہاتھ میں کچھ میرے رکھتے جاؤ گے، میں یہاں چادر میں رکھتا جاؤں گا، رکھتے جاؤ گے چادر میں، میرے لیے نہیں، مسجد عمر فاروق مان دروازہ کے لیے۔ بولو سب کر دو گے انشاءاللہ؟ کوئی خالی اپنے ہاتھ اوپر کرو، سب دیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ دینے ہی والے ہو تو میں 10 منٹ لوں آپ کی، ہاں یا نہ؟ کوئی ٹینشن تو نہیں نا آپ کو؟ ہاں سنو، وہ ایک بادشاہ، بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ایک بادشاہ، اس نے اعلان کیا میں مسجد بناؤں گا۔ اب وہ بادشاہ ہے مسجد بنائے گا، سنو نا، بادشاہ ہے مسجد بنا، اور اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ مسجد میں بناؤں گا، کلیکشن نہیں، چندہ نہیں، کوئی بھی چندہ نہیں دے گا۔ ہمارے مولانا حذیفہ صاحب بھی آ گئے ماشاءاللہ۔ ارے آج تو میرا نصیبہ جاگا، مفتی انس، مولانا حذیفہ، مولانا حذیفہ کھانا وانا کھا کے آئے؟
हाँ मैंने अभी कहा मौलाना लोग खाना छोड़ते नहीं है, हो गई बात, हो गई। और आप तो माशाल्लाह ऐसे लंबे चौड़े हट्टे कट्टे मालूम नहीं कितना खाए होंगे, लेकिन बहुत प्यारा आलिम है, बहुत ज़बरदस्त बयान करने वाला, उमरवाड़ा से बयान करके तशरीफ़ लाए। आप सब आमीन का अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। मौलाना हुज़ैफा साहब, मैं सिर्फ एक बात 10 मिनट की बात कर दूंगा, सुनना। एक बादशाह था, उसने मस्जिद बनाई और शानदार मस्जिद का ऐलान किया, और उसने कहा कोई चंदा नहीं, चंदा कोई भी नहीं। अब उस ज़माने में बेचारा एक लकड़ा काटने वाला, लकड़हारा बोलते हैं उसको, लकड़हारा, लकड़ा काटने वाला, जंगलों में और कंधे पे लादने वाला, उसने लकड़ा बेचा और 4 ईंट खरीदी। बोलो कितनी ईंट खरीदी? उसने लकड़ा बेचा, 22 साल का जवान लकड़ा बेचा और 4 ईंट खरीदे और बादशाह के पास वो लेकर आया। पहले तो बादशाह के पास आने का अपॉइंटमेंट नहीं मिले, बड़ी देर के बाद अपॉइंटमेंट मिला। बादशाह ने कहा क्या है? तो कहा ये मेरे हलाल कमाई, पसीने की कमाई, 4 ईंट लाया। बादशाह ने कहा क्या करना है? कहा आपकी मस्जिद बना रहे, उसमें रख देना है, ईंटें जो रखी उसमें रख देना। बादशाह ने कहा ऐलान नहीं पड़ा, नो कलेक्शन, मैं बादशाह हूं, अकेला मस्जिद बनाऊंगा, अकेला, मुझे कोई इसमें पार्टनर नहीं चाहिए, मैं अकेला मस्जिद बनाऊंगा, ले जाओ, उठाओ तुम्हारी 4। कहा बादशाह मेरी 4 ईंटें, गरीब की ईंट ले लो ना। वो बादशाह ने कहा उठा ईंट, क्योंकि अगर तेरी 4 ईंट लूंगा तो किसी की 8 लेनी पड़ेगी, और मैंने ऐलान कर दिया मेरे को चंदा, ले जा। लेकिन वो 22 साल का जवान इतना होशियार था, 4 ईंट लेके गया। बोलो लेके गया। फिर क्या किया, एक बड़ा कोथड़ा लिया, उसमें 4 ईंट भी रखा, लकड़े भी रखा, और जहाँ मस्जिद की ईंटें रखी हुई थी, जहाँ से मजदूर ले लेके डाल रहे थे ईंटों को, वहाँ जाके ज़बरदस्ती गिर गया और ऐसा बताया जैसा वो कोथड़ा खुल गया, और उसने वापस लकड़े को बांधा, 4 ईंट वहीं छोड़ दिया। बोलो 4 ईंट ईंटों के साथ। और वो मजदूर जो लगा रहे थे तो ये 4 ईंट भी लगा दी। बोलो सुभान अल्लाह। खैर एक लंबा ज़माना गुजर गया, आप सुनना, लंबा ज़माना गुजर गया। एक दिन बादशाह रात को सोया है, ख्वाब में देखता है कि कुछ लोग आते हैं, बादशाह को कहते हैं तूने अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह ने जन्नत में तेरा महल बनाया और पूरा महल चांदी का बनाया। तो बादशाह ख्वाब में जाता है और अपनी जन्नत में जाता है, सब चीज़ चांदी की। बोलो सब चीज़ चांदी की, छत, जमीन, दीवार सब चांदी, बर्तन भी चांदी के। वो बादशाह देखता है, खुश होता है, और बार बार कहने वाले कहते हैं वो जन्नत में तेरा महल बना, तूने जमीन पे मस्जिद बनाया, अल्लाह ने जन्नत में महल बनाया और पूरा चांदी का बनाया। और बादशाह बड़ा खुश जाता है। आगे जाके एक सोने का दरवाज़ा होता है, वो कहता है इसको खोलो। फरिश्ते जो भी होंगे ख्वाब दिखाने वाले कहते नहीं, यहाँ तेरी जन्नत खत्म हो गई। तो कहा ये मेरी चांदी की, आगे तो पूरी सोने की जन्नत है और कितनी लंबी है। कहा वो तेरी नहीं है। तो बादशाह ने कहा वो किसकी है? कहा जिसने मस्जिद बनाई। तो बादशाह ने कहा मस्जिद तो मैंने बनाई, तो चांदी की भी मेरी ने सोने। कहा ना ये चांदी की तेरी, वो जो है ना सोने वाला एरिया, गोल्डन एरिया, वो जिसने 4 ईंट दी, जिसने कितनी ईंट दी? तो बादशाह ने बड़े गुस्से में कहा कौन 4 ईंट दिया मेरे को? भाई अभी रहने दो बेटा, अभी रहने दो, ये वाक्य पूरा हो जाने दो। कहा कौन ईंट दिया, कौन ईंट दिया? तो उसने, वो फरिश्तों ने याद दिलाया, याद कर, वो एक मजदूर आया था 22 साल का, 4 ईंटें लेकर आया था, तूने नहीं दिया, तो उसने ऐसे आइडिया किया और सारी ईंटों में ये 4 ईंटें डाल दिया। तो बादशाह ने कहा अच्छा उसने 4 ईंटें डाली। कहा गुस्से मत होना उठने के बाद, वरना ये चांदी की जन्नत पे भी ताला लगा देंगे, खाली उससे पूछ लेना कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। वो बादशाह सुबह उठा, मालूम है गुस्से तो होने का नहीं है, वरना ये चांदी वाली जन्नत भी। उसको बुलाया वो जवान को, वो जवान आया, कहा वो 4 ईंट तूने देने को कहा था ना? कहा मैंने देने को कहा था, आपने नहीं लिया था। कहा फिर कैसे दिया? उसने बता दिया, मैं ऐसा फिसल गया, नहीं ईंटों में रख दिया। तो बादशाह ने कहा मेरे को भी मालूम है, लेकिन अब मेरे को बता, वो 4 ईंट में तेरे से खरीदना चाहता हूँ। क्यों खरीदना चाहता हूँ? कि यहाँ खरीद लूँ, वहाँ सोने का जन्नत। तो कहा वो 4 ईंट में खरीदना चाहता हूँ। तो उसने कहा ठीक है बादशाह, आप बोलो कितने में लोगे? तो 4 ईंट तो मेरी अंदर गई है, आप बताओ। तो बादशाह ने बड़े जोश में आकर कहा 1000 दिरहम, 1000 दिरहम, ओनली फॉर 4 ईंट, 4 ब्रिक्स, 1000 दिरहम, 4 ईंट। तो वो जो सामने जवान था कहा 1000 में थोड़ी हो गई, 4 ईंटें दिया था। तो बादशाह ने कहा 4 ईंटें दिया था, कहीं तूने बनाया था? ईंटें लाके दे दिया? कहा नहीं, लेकिन 1000 दिरहम बहुत कम है। तो बादशाह ने कहा चल 2000 दिरहम। कितना? कहा नहीं। तो बादशाह आखिर में कहा देखा तेरी नहीं मेरी नहीं, 5000 दिरहम ले ले और वो 4 ईंट लिख कर दे दे कि तूने मेरे नाम कर दिया। हाँ 5000 दिरहम में थोड़ी हो गई, 4 ईंटें दिया था। अब बताओ बादशाह को कितना गुस्सा आवे, 4 ईंटें दिया, कोई पहाड़ उठा के दिया था? बादशाह बड़ा गुस्से हुआ और आखिर में कहा चला आखिरी बात, आखिरी 10,000 दिरहम। किसके?
کہتا ہے 4 اینٹ دیا اور خالی 10,000 درہم ملتے ہیں. اور وہ بادشاہ کا تیور گیا, کہا کہ میں تیرا کیا کروں, تو لکھ کر دے دے کہ وہ 4 اینٹ میری ہے, چل 20,000. ایسے سستی سستی باتیں کرتے ہو. بادشاہ کو غصہ آیا اور کچھ کرتا اس سے پہلے اس نے کہا, او بادشاہ جو خواب تو نے دیکھا ہے نا وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے. جنت کا سودا نہیں ہوتا, جنت کا سودا نہیں, تیری چاندی والی جنت میری سونے والی جنت, یہ روپیے پیسے سے جنت کا سودا نہیں ہوتا. تو بادشاہ نے کہا اچھا تو نے بھی دیکھا؟ وہ تو اللہ کا ولی تھا 22 سال کا. کہنے لگا بادشاہ تو نے آج رات دیکھا, میں نے تو جس دن سے 4 اینٹ دیکھی ہے روزانہ میری سونے والی جنت کو دیکھتا ہوں. تو میرے دوستو آج بڑی رات ہے, آپ کو بھی سونے والی جنت چاہیے, کیونکہ مسجدی کا معاملہ ہے, مسجد عمر فاروق والا معاملہ ہے, اور 4 لاکھ کا معاملہ ہے. یہاں 4 اینٹوں کا معاملہ تھا, یہاں 4 لاکھ کا معاملہ ہے, بالکل فٹ و فٹ ہوتا ہے. تو ابھی ہم جب دعا ہو جائے گی میں یہاں بیٹھ جاؤں گا, یہاں بیٹھوں گا, ملاقات کروں گا, آپ میرے ہاتھ میں رکھتے جائیں گے. یہاں فاروق بھائی کوئی بڑا رومال رکھ دینا, یہاں پر ڈالتے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا کرا دے وے. ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سنتی ہو, کوئی ایک بیٹی سمجھے قاری احمد علی کی بیٹی ہے اور وہ تمام عورتوں میں گھوم جائے, اور جتنا ہو وہ بھی لا کر دے دے, تاکہ آج بڑی رات میں اللہ ہم سب کے ہاتھوں میں مغفرت لکھے, بولو آمین. اللہ رحمت لکھے, بولو آمین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماوے, بولو آمین. اور پھر میں ایک مرتبہ کہوں گا یہ احسان ثواب برائے مرحوم عبد القادر رسول میاں بیلی, اللہ تعالیٰ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. اب چلو میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. شہباز بھائی لڑکی ہدا ہاسپٹل میں ایڈمٹ, دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. بھائی میں آپ تمام کا شکریہ جو لوگ آئے دائیں بائیں آگے. اسی طرح میرے ساتھی جو سورت کے جوان ہیں, یہ عمران ہے, یاسر ہے, سلمان ہے, ان کا بھی بہت شکریہ, کیونکہ میں برابر دیکھ رہا ہوں صبح 9 بجے سے یہ لوگ کام میں لگے ہیں. کیونکہ آج ہمارا UCA میں 3 بجے جو مرد یا جو بچے یا جو بچیاں بلائنڈ ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, آج ان کو بہت بڑے بڑے انعام دیے گئے. تو یہ ہمارے سورت کے سارے جوان صبح 9 بجے سے لگے ہیں, رات کے تقریباً 12 بجنے کو آئے ہیں. میں ان کا شکریہ تو کیا ادا کروں, یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کی دین دنیا میں خوب برکت رحمت عطا فرمائے. اللہ آپ سب آنے والے کو قبول فرمائے. میں ہمارے بیٹے مفتی انس کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا. اسی طرح مولانا حذیفہ نندربار کا, یہ میرا بیٹا, اس کو پتہ چلا میں جب میں وہاں جاتا ہوں, پنویل جاتا ہوں, نیو بمبے میں, وہاں بیان ہوتا ہے, تو یہ بھائی وہاں پر رہتا ہے. آج اس کو پتہ چلا کہ شب برات میں سورت میں ہوں, وہاں سے سفر کرتا ہوا پنویل سے یہاں پر آیا. رات کو 3 بجے پھر اس کی ٹرین ہے. یہ اللہ کے واسطے یہ سفر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس جوان کی جوانی کو قبول فرمائے, ان کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے. اور میں بہت شکریہ ادا کروں گا حاجی جنید اورا والا کا, ہمارے علی بھائی کا, اور یہ عبد الوہاب بھائی کا, اور ان کے دونوں بھائیوں کا, اسلم بھائی کا. سب کا شکریہ, سب کا. اور اگر کسی کا نام رہ گیا تو معاف کرنا, کمزور دماغ ہے, عقل کمزور ہے, گنہگار ہوں. آپ بھی میرے لیے دعا کریں گے, میں آپ کے لیے دعا کروں گا, سب کریں گے نا انشاءاللہ. تو ابھی میں چاہتا ہوں سب لوگ گردن جھکا دے, ایک دم گردن جھکا دے. میری زبان پر اللہ بولو, آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. آواز نہیں آ رہی بھائی, بڑی رات ہے. میری زبان پر اللہ بولو, آپ کی زبان پر بھی اللہ. اور ایک بات برابر سمجھنا, پھر میری زبان پر محمد, آپ کی زبان پر صلی اللہ ہو. اب کسی کو مت دیکھو, آنکھیں بند کر دو, آنکھیں بند کر دو, بالکل بالکل. بس ہو گیا نا جنید بھائی, اور تو کچھ بولنا نہیں ہے نا. ہاں چندہ لینا ہے سب سے, باقی وہ پانی کی بوٹلیں پھینکنے لگے, میں سمجھ گیا میرے کو سگنل ہے, بہت ہو گیا, اب بند کر بھائی. کون تھا پانی کی بوٹلیں پھینک رہا تھا؟ وہ میرے کو سگنل دے رہا تھا کہ بس ہوا بس ہوا بس ہوا. اور یہ لوگ بھی اتنے ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کرکٹ کے میدان کے اتنے ماہر, پھٹافٹ ایک ہاتھ میں بوٹل پکڑ رہے تھے. ہاں چلو سب لوگ گردن جھکا دے, گردن جھکا دے. میری زبان پر اللہ, آپ کی زبان پر اللہ. شروع کریں. اللہ 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 اللہ. بلند آواز سے اللہ
بلند آواز سے توحید جو شروع میں ہم نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حلیم الا اللہ لا غفور الا اللہ لا شکور الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا خافض الا اللہ لا رافع الا اللہ لا معز الا اللہ لا مذل الا اللہ لا غنی الا اللہ لا مغنی الا اللہ لا رب الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حمیم محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المضري محمد العدوي محمد الأبطحي محمد التهامي محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد صفي الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد عبد الله محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف. اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ بڑی رات ہے. اللہ رحمت والی رات ہے. برکت والی رات ہے. اللہ تیرے راضی ہونے والی رات ہے. اللہ مغفرت والی رات ہے. لیکن اللہ دل گھبراتا ہے
جب یہ کہنا پڑتا ہے کہ فیصلے والی آتے ہیں، اللہ ہمارے لیے روزے کا فیصلہ فرماتے ہیں، تندرستی کا فیصلہ فرماتے ہیں، کسی کے محتاج نہ ہونے کا فیصلہ فرماتے ہیں، عافیت والی عمر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمارا ایمان بچا لے، اللہ موت کے وقت ایمان بچا لینا، اللہ ایمان سے محروم مت کرنا، اللہ ایمان سے محروم مت کرنا۔ اللہ موت کے وقت بڑا عجیب معاملہ ہوگا، اللہ زبان کام نہیں کرتی ہوگی، یہ چلانا چیخنا سب بند ہو گیا ہوگا، اللہ آخری گھڑی ہوگی، اللہ لوگ ہمارے قریب میں سورہ یاسین پڑھتے ہوں گے، لوگ ہمارے قریب میں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں گے، معلوم نہیں ہمیں ہوش آواز ہوگا نہیں ہوگا، اللہ اس وقت کلمے کو چھین مت لینا، اللہ کلمے کو چھین مت لینا، اللہ وہ بہت عجیب و غریب گھڑی ہوگی، آنکھیں بند ہو جائے گی، اللہ آنکھیں بند ہو جائے گی، ہمارے منہ پہ رومال باندھ دیا جائے گا، غسل دے دیا جائے گا، کان اور ناک میں روئی ڈال دی جائے گی، اللہ لوگ آخری مرتبہ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، اللہ ہمارے پاس سبحان اللہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی، الحمدللہ کہنے کی طاقت نہیں ہوگی، اللہ اکبر کہنے کی طاقت نہیں ہوگی، لوگ کہتے ہوں گے اچھا آدمی تھا یا برا آدمی تھا، مگر اللہ تو بہتر جانتا ہے کیسا آدمی تھا، کہ اللہ اس وقت ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، اللہ آج فیصلے کی رات ہے، اللہ اگر تو نے ہمارے موت کا فیصلہ کیا ہے تو اللہ موت سے پہلے کلمہ نصیب کر دینا، اللہ ایمان والی موت دے دینا، اللہ ہم تو جیے تو بھی ایمان کے ساتھ، مرے تو بھی ایمان کے ساتھ، اللہ قبر سے اٹھے تو بھی ایمان کے ساتھ، اور تیرے پاس آوے تو بھی ایمان کے ساتھ، حساب و کتاب کے میدان میں بھی ایمان کے ساتھ، اللہ تیرے ہاتھ میں ترازو ہو تو ہم ایمان کے ساتھ، اللہ پل صراط پر ہو تو ایمان کے ساتھ، اے اللہ میں ایمان کامل نصیب فرما دے، اپنی معرفت عطا فرما دے، اللہ ہم نے گناہ کر کر کے تجھے بہت ناراض ہے، اللہ بغیر وجہ کے ہوا چلنے لگتی ہے، پورے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے جب ہوا زوردار چلتی ہے، کبھی آسمان سے پانی آنے لگتا ہے، کبھی سخت گرمی ہونے لگتی ہے، اللہ یہ آسمان میں کیا طاقت ہے؟ کچھ نہیں اللہ، زمین میں کیا طاقت ہے؟ کچھ نہیں اللہ، ہوا میں کوئی طاقت نہیں اللہ، سیدھی بات ہے تو ہم سے ناراض ہو گیا، تو ہم سے روٹ گیا ہے نا، تو روٹ گیا ہے، کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی زمین ہل جاتی ہے، کبھی آسمان کا تیور بدل جاتا ہے، اللہ اتنے سب بیٹھے میرے کو کسی کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن میں بہت بڑا گنہگار ہوں اللہ، بہت بڑا نالائق ہوں اللہ، بہت بڑا کمینہ ہوں اللہ، الہ العالمین یہ بیٹھے ہیں، ان میں حافظ بھی بیٹھے، اللہ قاری بھی بیٹھے، عالم بھی بیٹھے، امام بھی بیٹھے، اللہ مفتی بھی بیٹھے، اللہ کسی ایک کے بہانے آج ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ شعبان مہینہ ہے، تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اللہ رحمت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ایک ایک کی مغفرت فرما دے، اللہ مجمع میں سب کی مغفرت فرما دے، اللہ پورے سورت والوں کی مغفرت فرما دے، اللہ تیرے لئے کیا مشکل ہے، دنیا کے ہر کلمے والے کی مغفرت فرما دے، الہ العالمین الہ العالمین تو ہم سے راضی ہو جا اللہ، وہ بہت عجیب و غریب گھڑی ہوگی اللہ جب ہمارا غسل کا پانی تیار ہوتا ہوگا، اللہ لوگ ہمیں غسل کھانے میں لے کے جائیں گے، اللہ لوگ پانی ڈالیں، اس سے پہلے بڑی رات ہے اللہ رحمت کا پانی ڈال دینا، اللہ لوگ کفن کا کپڑا پہنا ہے اس سے پہلے رحمت کی چادر اڑا دینا، اور اللہ جب قبر میں لے جائے بہت عجیب و غریب گھڑی ہوگی اللہ، وہ تو گھر کے اندھیرے میں بھی ہم کو پتہ چلتا ہے اللہ، جب کمرے میں کوئی نہیں ہوتا اللہ، قبر کی اندھیری رات میں کوئی نہیں ہوگا اللہ بڑی رات ہے، تو بتا وہ پہلی رات ہماری کیسی ہوگی اللہ، الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین، منو مٹی کے نیچے ہمیں دبایا جائے گا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لینا اللہ میں نہیں کہتا، مجھے کہنے کا کوئی حق بھی نہیں اللہ، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا جب گنہگار بے نمازی شرابی کبابی جواری اللہ جب قبر میں جاتا ہے اللہ جہنم سے لوہا منگایا جاتا ہے، 3000 سال گرم کیا لوہا لایا جاتا ہے، آنکھوں کو نکال دیا جاتا ہے، جبڑوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے، ہڈیوں کو توڑ دیا جاتا ہے، پسلی کو پسلی سے ملا دیا جاتا ہے، قبر میں آگ لگا دی جاتی ہے، اللہ بچا لے اللہ، قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، الہ العالمین ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے اللہ، اور اللہ ایک بات اللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں عمر میں برکت دے، ماں بہت بڑی نعمت ہے، وہ الگ بات ہے،
بڑھاپا ہے نا کبھی غصے ہو جاتی ہے، ابا بھی کبھی غصے ہو جاتے، لیکن اللہ ان کا غصہ ہونا بھی ہماری معافی ہے۔ اللہ 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 جن کے ماں باپ زندہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ لیکن اللہ یہ مجمع میں میرے جیسے بد نصیب بیٹھے ہوں گے، کسی کی ماں نہیں، کسی کا ابا نہیں، اللہ میری اماں بھی نہیں، ابا بھی نہیں، بہت مشکل اللہ، بہت مشکل۔ وہ دن بہت کٹھن جب کوئی کہتا ہے قاری صاحب اپنے ماں کے جنازے کی نماز پڑھا دو، اپنے ابا کے جنازے کی نماز پڑھا دو، اللہ بہت یاد آتی ہے۔ اللہ آج ہوتے ان سے معافی مانگ کے بیان کرنے آتے ہیں، قبر کے پاس جا کے معافی مانگ کے آئے، اللہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے۔ اللہ ہمارے مرحوم عبدالقادر رسول میاں بیلی کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے، اللہ ان کی بھی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے، نعم البدل عطا فرما دے۔ اور اللہ تجھ سے ایک بھیک مانگتے، اللہ اللہ ہم کو نمازی بنا دے، ہم سب کو نمازی بنا دے، کیونکہ اللہ نماز آ گئی تو کلمہ بھی آ جائے گا، اللہ پیارے نبی کی محبت بھی آ جائے گی، ماں کی خدمت بھی آ جائے گی، توبہ بھی آ جائے گی۔ اللہ جو باتیں آج بیان کی سب نماز میں چھپی ہے، اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، اللہ پکا سچا نمازی بنا دے، اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، اللہ ہماری ماں بہنیں بیٹیوں کو نمازی بنا دے، اور اللہ ہم سب کو عمرہ نصیب فرما دے۔ اللہ بہت سارے ہوں گے جنہوں نے مکہ نہیں دیکھا ہوگا، مدینہ نہیں دیکھا ہوگا، اور بظاہر کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا، سمجھ میں بھی نہیں آتا ہوگا مکہ کیسے دیکھیں گے، مدینہ کیسے دیکھیں گے، مگر دل کی طرف ہے کب کعبے کو دیکھ لوں۔ الہ العالمین ہمارے بہت سے بھائی ماں بہنیں اس وقت عمرے میں ہیں، سب کے عمرے کو قبول فرما لے، عمرہ مبرور عطا فرما دے، اور اللہ ہم سب کو بھی نبی کے دربار میں لے جا، اللہ مکہ لے جا، اللہ بار بار عمرے نصیب فرما دے، حج بیت اللہ نصیب فرما دے، الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے۔ ہمارے بیٹے شاہ نواز کی امی بیمار ہے، اللہ ان کو شفا دے دے، اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفا دے دے۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے۔ بیٹا عمار بیمار ہے، اللہ ان کو بھی شفا دے دے، اور اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ کوئی کے پاؤں میں نہیں آوے بھائی ہمارے حاجی جنید ہورا والا جو یہاں پر ہے، انہوں نے مسجد عمر فاروق کے لیے 11,000 روپے کا اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائے۔